ایک طرف شکرے گھوم رہے ہیں, چیلیں گھوم رہی ہیں اچکنے کے لیے کہ آپ کے بچوں کو آگے لے کے چلے جائیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کی کیئر نہیں کی, کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ اتنا خطرناک ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو لے کے چلا جائے. بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس لیے آپ کا بچہ گیم کھیلتا رہے, اسی میں لگا رہے. وہ نفسیاتی مریض بن جائے, بچہ نشہ کرنا شروع کر دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کی نظر ایک نمبر ہے, ایک کنزیومر ہے, اور ایک طرف ہم ماں باپ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ہونا پڑے گا, آپ موجود ہی نہیں ہے. پہلے یہ موبائل اور یہ شیطانی آلات جس کو آپ لوگ بنا رہے ہیں, یہ جب نہیں آئے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہوگا, اس میں ہم نے کتنا آئنسٹائن پیدا کر لی, اب نہیں ہو رہا. آج کل کے جین زی کا, الفا جین کا مسئلہ کیا ہے؟ سارے ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں آزادی چاہیے. کسی پنجرے میں پرندوں کو رکھ لیں, جب دروازہ کھولتے ہیں ایسا تھوڑی ہوگا سارے نکل کے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائیں. آج جو لوگ آزادی کی باتیں کر رہے ہیں نا, ایک ہی آرگیومنٹ ہے, ایک ہی کام کر رہے ہیں, ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ پہلے سے زیادہ غلام ہوتے جا رہے ہیں. تجربے میں ایسے لوگوں نے اظہار کیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے چونکہ اپنے والد کی بہت سختی سے ہی, تو ہم اپنے بچوں پہ اتنے زیادہ شفیق و مہربان ہو گئے کہ وہ شفقت اور مہربانی ہمارے گلے پڑ گئی. خوشحال اور بدحال گھرانوں میں کیا فرق ہے؟ بدحال گھرانوں کے اندر بچوں کے فری ٹائم کی کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی. کہ باپ کو خانہ دار کی طرح ہی ہونا چاہیے یا دوست ہونا چاہیے. A friend understands you, creates you. آج کل اتنا بیوقوف بنا رہے ہیں, میرا بیٹا سنگر بننا چاہتا ہے, میرا بیٹا کرکٹر بننا چاہتا ہے, میرا بچہ چوروں کی 3 فلمیں دیکھ لے, میں تو چور بننا چاہتا ہوں, میری اسٹرینتھ یہی ہے. تو آپ نے کہا پڑھائی وڑھائی چھوڑ بیٹا, چور کے لیے کیا پڑھنا ضروری ہے. اسپریچول کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ مذہب کو لے کر آئیں. سارے لوگ تو مذہب کو نہیں مانتے, تو اس سے ہٹ کے کوئی اور آپ راستہ نہیں دیتے ہمیں. آپ کی بات نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. محبت اگر احتساب کے بغیر ہو تو یہ جبر محسوس ہوتی ہے, اور تربیت اگر حکمت کے بغیر ہو تو وہ حبس کا ماحول بنا دیتی ہے. آپ کو ان 2 جملوں سے شاید اندازہ ہو کہ ہم آج بات پیرنٹنگ پہ کرنا چاہتے ہیں. پیرنٹنگ کے موضوع پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی, انٹرنیٹ پہ بہت کانٹینٹ ہے, لیکن آج اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت ہی ماہر شخصیت کو دعوت دی ہے. زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو میں نے ایک جملہ ابھی گڑھا آپ کے آگے, یہ رانا صاحب اور شگری صاحب جیسے صاحبان علم کی صحبت میں خراب ہونے کا نتیجہ ہے ہمارا یہ. تو شگری صاحب کو آپ جانتے ہیں, رانا آصف صاحب آپ کے بہت پرانے دوست ہیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا. پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے کچھ ٹیبوز ہیں شاید پیرنٹنگ کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ خاص طور پر آج ہم بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کر ان چیزوں کو بھی ٹیکل کریں, ڈسکس کریں. لیکن سب سے پہلے جو چیز جاننا ضروری ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے ایک بڑا شاندار آپ کا صحافی کی حیثیت سے کریئر رہا ہے, آپ نے بہت سے اداروں میں کام کیا ہے. تو وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کو اس موضوع کو ایک مستقل اختیار کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے؟ اصل میں 3 بچے ہیں میرے, 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. جو میری بڑی بیٹی ہوئی تو بہت آسان تھی ہمارے لیے پیرنٹنگ, اس نے ہمیں تنگ ہی نہیں کیا, یعنی بالکل بھی اس نے ہمیں ٹف ٹائم نہیں دیا. لیکن دوسری بیٹی ہوئی تو اس نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا. تو بیٹی نے, جی ہاں دوسری بیٹی. عموماً بیٹے یہ کرتے ہیں نہیں, آج کل بیٹیاں زیادہ کر رہی ہیں. تو اس نے اتنا, ایک طرح سے ہم پریشان ہو گئے. اب یہ سمجھ لیجیے کہ میری وائف اسے گود میں لے کے صفائی بھی کرتی تھیں, جھاڑو بھی دیتی تھیں. میں دیکھتا تھا کھانا پکاتے ہوئے بھی اس کو گود میں لیا ہوا ہے, وہ میرے پاس بھی نہیں آتی تھی. یعنی اگر میں ویسے ہی ان کو گود میں لے رہا ہوں تو نہیں آتی تھی. تو پھر ہم نے سوچا یار کیا کریں ان کا, تو ہم نے سوچا چلو کچھ پڑھتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر. ہم نے پیرنٹنگ پہ پڑھنا شروع کیا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, ڈانٹنا نہیں چاہیے, مارنا نہیں چاہیے, کمرے میں بند نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں چاہیے. اچھا, ہم نے 2 دن بڑا خیال رکھا ان باتوں کا. تیسرے دن ہم نے کہا انگریزوں کی باتیں ہیں ساری, دیسی پیرنٹنگ ہوتی ہے. جو بچے کو جب تک آپ سختی نہیں کریں نا, پھر ہم نے ہلکی سی سختی کی, پھر ہمیں احساس ہوا نہیں. ویسے بھی بیٹیوں پہ کتنی سختی کر لیتا آدمی, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. سر بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بیٹا ہے بیٹی ہے, بات نہیں سن رہا, ضد کر رہا ہے بچہ, یا اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, ہم بات کریں گے اس پہ بھی. تو اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بچہ, تو عام طور پہ آپ یہ ڈسٹنگوش نہیں کرتے آپ, جب وہ تنگ ضد کر رہا ہوتا ہے نا, اور پھر دوسرا بچہ ہو. پہلے بچے میں آپ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں, اور پہلے بچے نے آپ کو بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں, تو پھر دوسرا جب بچہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ اتنا مشکل کام ہے. تو پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا, پھر ہم نے اپنے آپ کو ریڈ کرنا شروع کیا, اپنے رسپانسز کو دیکھنا شروع کیا. تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ ہم بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. پھر ہم نے جب وہاں سے شروعات کی, اسی دوران ہمارے ایک دوست تھے مزمل بسمل صاحب. جی, وہ کرپٹو والے, کرپٹو والے تو پھر وہ بعد میں ہوئے, ویسے ہم تو نے وہ کیا واقعے میں, پوڈ کاسٹ. جی ہاں, وہ ایک بڑے دانشور آدمی ہے, بہت ہی ذہین آدمی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلے مل کے ایک یوٹیوب چینل بناتے ہیں. تو انہوں نے کانٹینٹ آپ کا ہوگا, باقی ٹیکنیکل ساری سپورٹ میری ہوگی, اس کی
پروموشن وغیرہ سب میں کروں گا. ہم نے صحیح ہے. تو ہم نے موٹیویشنل ویڈیوز بنانا شروع کی. اسی دوران ایک ہم نے پیرنٹنگ پہ بھی ویڈیو بنا دی. 2-3 ویڈیو پیرنٹنگ میں بنائی. موٹیویشنل ویڈیوز لوگوں نے زیادہ پسند نہیں کی, کیونکہ موٹیویشنل کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا آپ کو سوٹ ووٹ میں پہن کے آئے, آپ نے لائٹنگ شائٹنگ کی ہو, آپ یہ اسٹیبلش کریں کہ آپ بہت ویلدی قسم کے انسان ہیں. تو شکل سے ہمیں لگتا نہیں تھا ایسا, شریف سا معصوم سا سیدھا سادہ سا آدمی. تو پھر اسی دوران ہماری 2-3 ویڈیوز جب پیرنٹنگ پہ گئی تو وہ لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے دیکھ لی. چینل ہمارا 2 مہینے میں چینل ہمارا شوٹ کر گیا. بہت جلد ہمارے 50,000 سبسکرائبرز ہو گئے. تو ہمیں احساس ہوا کہ لوگ مجھ سے خاص طور پہ پیرنٹنگ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں. لوگ سوال بھی اسی کے بارے میں کرتے تھے. پھر میں نے کتاب لکھی پرورش پر اعتماد بچے کی. وہ بہت زیادہ پسند کی گئی. میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ پیرنٹنگ پہ جو کتاب فروخت ہوئی ہے اس کی 21 ایڈیشن سیل آؤٹ ہو چکے ہیں. کیا بات. تو لوگ ہم سے پیرنٹنگ سیکھنا چاہتے تھے اور لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم پیرنٹنگ میں اچھی باتیں کرتے ہیں, صحیح بات کرتے ہیں. پھر ایک ریسرچر مائنڈ سیٹ تھا. ایم فل میں نے کیا تھا ماس کمیونیکیشن میں. پھر مجھے پی ایچ ڈی کرنی تھی سائیکالوجی کے اندر. تو سارا بیک گراؤنڈ وہی تھا. تو میں آسانی سے چیزوں کو ریلیٹ کر کے مسائل کا حل نکال لیا کرتا تھا. تو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا. تو جب لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا, ہم نے اپنا پورا فوکس اس چیز پہ کر لیا. پیرنٹنگ اور پرسنل ڈیولپمنٹ, یہ دونوں چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں الحمد للہ. تو یہ بھی, لیکن اس میں ایک چیز میں سے ہو گئی آپ کی, جو آپ نے ٹی وی میں بھی کام کیا, آپ نے اخباروں میں بھی کام کیا, تو میرے خیال سے وہ جو کمیونیکیشن کا آرٹ ہے وہ بھی آپ اس میں بڑے پکے پہلے سے ہی تھے. ہم نے چیزیں سیکھ لی تھیں. یعنی ہمیں پتہ تھا کہ کس طرح کی چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں, ریٹنگ کس طرح کی چیزوں کی آتی ہے, کس طرح کی چیزیں لوگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے. لیکن ہم نے اس جگہ پہ ایک خاص خیال رکھا, ہم نے چیزوں کو کنٹروورشل نہیں بنایا, جو ایک آسان تھا. آپ اختلافی بات کریں, یا آپ دوسرے انداز میں آپ سے کہوں, اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ ہٹ ہونا ہے تو آپ کچھ چیپ باتیں کرنا شروع کر دیں, کسی پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں, آپ بے تکی بات کرنا شروع کر دیں. جتنی زیادہ آپ کو گالیاں پڑیں گی اتنی جلدی آپ فیمس ہو جائیں گے. یہ تو آپ نے نسخہ بتا دیا دیکھنے والوں کو. جی ہاں, لیکن یہ نیگیٹو طریقہ ہے اس کا. آپ اگری نہیں کرتے اس سے. نہیں, اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے. اگر آپ کو لانگ رن میں رہنا ہے نا, اور آپ کو واقعی میں اگر آپ کا مشن ڈپینڈ یہ کرتا ہے آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. اگر آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ لوگ مجھے جان لیں, بدنام اگر ہوں گے, یا اگر آپ کی اپروچ ہے, تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے آپ جتنے چیپ ہو سکتے ہیں ہو جائیں. لوگوں کا گالیاں دینے کا بہت ٹائم ہے. صحیح. سے سوالات تو بہت سارے. رانا صاحب سے میں چاہوں گا کہ اگر یہ ذرا ایک گفتگو کو ڈائریکشن دیں, کیونکہ میرے ذہن میں تو اتنے سارے سوالات آ رہے ہیں. آپ نے جو بات کی نا بچوں کی, تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا, پہلے بچے نے ہمیں ٹف ٹائم دیا حسن نے, جو دوسری دفعہ عنایا میری بیٹی ہے, اس نے جو ہے وہ بہت سہولت سے ہمارا وقت گزارا, تو ہمیں تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا, آپ جس وقت زبیر آئے ہیں اس پورے اس میں پیرنٹنگ پہ, تو اس وقت پاکستان میں بھی کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے تھے, اور موٹیویشنل اسپیکنگ اور پیرنٹنگ کا جو عروج ہے ہم نے ساتھ ساتھ ہی تقریباً دیکھا ہے کہ کچھ آگے پیچھے یہ چیزیں بڑھی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیرنٹنگ جب آئی ہے سامنے, تو ایسا لگا ہے کہ شاید ابھی لوگ ماں باپ بننا شروع ہوئے ہیں, اور ابھی بچے اور والدین کا رشتہ کوئی نیا ایجاد ہوا ہے شاید. اور اس میں جہاں بہت سی اچھی چیزیں آئیں, وہاں پہ کیا کوئی ایسے فیکٹرز تھے جس میں آپ کو لگا کہ اس موضوع پہ جو بات ہو رہی ہے اس میں کوئی چیز مسنگ ہے, یا یہ چیز بہت زیادہ گیپ ہے, یا غیر ضروری طور پر چیزوں کو حساسیت پیدا کی جا رہی ہے, یا صحیح حساسیت پیدا کی جا رہی ہے؟ تو اس بارے میں بتائیے کہ وہ اس وقت آپ جو پیرنٹنگ کے اوپر لوگ کام کر رہے تھے یا آس پاس دیکھ رہے تھے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی, اور اس سے آپ نے اپنے آپ کو کتنا مختلف رکھا آپ نے؟ دیکھیں, جس وقت ہم نے پیرنٹنگ پہ کام اسٹارٹ کیا تھا, اس وقت ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اور اس طرح سے آرگنائزڈ وے میں سلمان آصف صدیقی صاحب تھے جو بہت آرگنائزڈ وے میں کام کر رہے تھے, اور ایک پرانے کرنے والے ہیں, اور وہ جانتے بھی ہیں پیرنٹنگ کو. آپ نے کس سال شروع کیا ہے کام یہ انداز؟ ہم نے 2017 میں. تو اس سے پہلے بھی ہمارا ٹریننگ سے تو تعلق تھا نا, میں 1998 سے پڑھا رہا ہوں. پھر آپ کا وجنریز کا پورا کام, ہمارا ایک پورا سیٹ اپ تھا. ہمارے پاس یوتھ آیا کرتی تھی, ایوری سیٹرڈے ہم ٹریننگ پروگرام کیا کرتے تھے, اور ہر ہفتے ہمارا ہر نئے موضوع پہ ہماری بات ہوتی تھی. رات 9 سے 11, پہلے ہم 10 سے 12 کرتے تھے, پھر خواتین نے کہا ہم بھی آنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے اندر. تو ایوری سیٹرڈے ہمارے پاس 9 سے 11 بجے تک 50 سے 100 لوگ آیا کرتے تھے نئے ٹاپک پہ بات سننے کے لیے. یعنی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لیکن وہ مسئلہ پیرنٹنگ کا نہیں تھا, وہ ہم یوتھ سے بات کرتے تھے, ہم ان کے پرابلم سنتے تھے. ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہر ہفتے ہم بیٹھیں, کسی ایک ایشو پہ بات کریں. مثال کے طور پر انہوں نے عادت پہ بات کی, ہم نے کہا اس ہفتے آپ اپنی کون سی عادت چینج کرنا چاہتے ہیں,
تو لوگوں نے کہا ہم غصہ بہت آتا ہے، یا ہم اسموکنگ کرتے ہیں، یا ہم گٹکے اٹھ کے کھاتے ہیں، یا ہم پڑھتے نہیں ہیں، یا کچھ بھی، کچھ نیگیٹو عادت چھوڑنی یا اچھی عادت ان کو اپنانی. ہم ان سے بات کرتے تھے، اگلے ہفتے وہ آتے تھے اور اس ہفتے کی اچیومنٹ بتایا کرتے تھے. پھر وہ بار بار بتایا کرتے، کچھ لوگ 1 مہینے بعد، 1 سال بعد بتایا کرتے تھے. تو ہمارا اس وقت کا سیٹ کائنڈ اپ آف تھا. بیہیویئر چینج بالکل پہ بیہیویئر آپ کام کریں دیٹ بالکل. ڈیفینیٹلی کنیکٹس وتھ پیرنٹنگ. اچھا یہ تو ہم نے فضائل پہ بات کر ہاں لی. لیکن یہ ہاں رانا صاحب کے سوال پہ نا، جی جی اس زمانے میں جو لوگ کام کر رہے تھے، اس زمانے میں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی شدید ضرورت ہے. اس وقت لوگ کام نہیں کر رہے تھے اس تو موضوع وہ پہ. ایک بہت بڑا گیپ تھا وہ. بہت بڑا تھا. اور لوگ جو بات کرتے تھے نا، 4 مطلب باتیں وہ کرتے تھے. مجھے جو جواب سمجھ آیا کہ نہ صرف یہ کہ اس میں کیا چیزیں تھیں، وہ چیز ایسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. وہ پورا سیگمنٹ ہی ایگزسٹ نہیں نہیں کرتا کرتا تھا. تھا. وہ ہاں گھما پھرا کے ہر بندہ ایک ہی بات کرتا تھا. ہوں، بچوں کو کمپیئر نہیں کرو، بچوں کو ہاں ڈانٹو نہیں. کہ 3 باتوں فرسٹ کے بعد ہاں ان کی بات ختم ہو وہ جایا ابھی کرتی تک تھی چل رہا پیرنٹنگ ہے. میں. فرسٹ آنے آج پہ بھی وہی چل رہا ہے. زور نہیں دو. وہ تو قسم سے ہنسی آتی ہے سنتے یار کتنی دفعہ یہ باتیں کریں گے. اچھا یہ تو ہم نے آپ کے فضائل پہ بات کر لیا. مسائل پہ آتے ہیں. مصائب جو ہے وہ شیخ صاحب پڑھیں گے. اچھا مسائل یہ ہے نا کہ اب جو جیسا ویسٹ والی آپ نے بات کی کہ بھائی کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت سافٹ پیرنٹنگ ہے اور بالکل بچے کو یہ ڈانٹو بھی نہیں اور چیخو بھی نہیں اور اس کی شخصیت پہ کوئی آپ بہت گہرا اسکار چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر ایک زخم رہ جائے گا جو عمر بھر نہیں بھرے گا. وہ ساری جو ذرا سافٹ سی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو مؤثر پیرنٹنگ یہی ہے کہ اب باپ نے دیکھا گور کے اماں نے 2 سنائی اور کبھی ایک آدھ لگا بھی دی. تو ایز سم ون جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے اندر، تو آپ ان تینوں رویوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا میں اپنے بچے کو مارنے کا حق رکھتا ہوں یا مجھے صرف ڈانٹ تک محدود کرنا ہے، یا پھر یہ کہ مجھے اس سچویشن اور بچے کے مزاج کے حساب سے دیکھنا ہے سچویشن کو؟ دیکھیں اصل میں پیرنٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کیا ہے. جو ماں باپ ہیں وہ لیڈرز ہیں، وہ رائی ہیں، وہ نگہبان ہیں، وہ امیر ہیں. تو امیر کی ذمہ داریاں ہیں اور امیر سے سوال کیے جائیں گے. مطلب میں اگر باپ ہوں تو مجھ سے سوال کیا جائے گا میری فیملی کے بارے میں، میری وائف کے بارے میں اور میرے بچوں کے بارے میں. خاص طور پہ بھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں، صحیح مجھ سے سوال کیا جائے گا. تو ہم یہ بات یہ کرتے ہیں کہ ایک امیر کو ہونا کیسا چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اگر یہ بات سمجھ لی تو پیرنٹنگ آپ کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی لیڈر کے طور پر. لیڈر کے leader. طور پہ اگر آپ نے ماں باپ کو لیڈر کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا، اور لیڈر کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل ماڈلز ہیں، اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا تو یہ آپ کے سارے سوالات تقریباً ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور ماڈل ہے، اس کا نام ہے کیئر اینڈ گروتھ ماڈل. کیئر اینڈ گروتھ ماڈل وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیرنٹنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے، پیرنٹنگ میں نہیں، لیڈرشپ میں آپ کو کیا کرنا ہے. ایک بڑا لیڈر کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 وہ کیئر کرتا ہے. اس کو پرواہ ہوتی ہے اپنے لوگوں کی. اگر اس کو اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے تو وہ اچھا لیڈر نہیں ہے. پرواہ سے کیا مراد ہے، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. یعنی پرواہ کیا ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں. اس وقت جو سوسائٹی چل رہی ہے اس میں امپورٹنٹ کتنا ہے ایک اچھا لیڈر کا ہونا، ورنہ کتنے مسائل ہوں گے اور ہو رہے ہیں. اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. آج کی مثال ہے، آج میں چھت پہ گیا تو ایک ہمارے چھت پہ ایک بلی آئی ہوئی ہے، اس نے بچے دیے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے 3 بچے ہیں. تو میں گیا تو بلی موجود نہیں تھی اور تینوں بچے کھیل رہے تھے. میں نیچے آ گیا، مجھے صرف فون پہ بات کرنی تھی. آپ کو پتا ہے کراچی میں آج کل سگنلس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، تو فون پہ بات کرنے کے لیے چھت پہ جانا پڑتا ہے بار بار. تو میں نے بتا دیا آپ کو سگنل کا مسئلہ ہے، کہیں آپ کو دماغ کسی اور طرف جائے. تو پرانے زمانے والے مسائل ہو گئے، پرانے والے مسائل وہ اینٹینے کے مسئلہ پاس نہیں جا تھا. رہے بالکل. لیکن میں جا رہا تھا سگنل کے لیے، مطلب موبائل کے سگنل کے لیے. اب میں وہاں پہ گیا تو سگنل نہیں آ رہے تھے. میں نے فون پہ بات کی، بچے کھیل رہے ہیں. اچھا چیلیں اوپر آ چکی تھیں، موسم اتنا اچھا ہے آج کل. تو میں کہا دیکھو موسم کتنا اچھا ہے، پرندے آئے ہوئے ہیں. میں نیچے آ گیا، لیکن دوبارہ ایک کال آئی. میں دوبارہ جیسے اوپر گیا اسی وقت ایک چیل آئی، اس نے ایک بچے کو اٹھایا، جھپٹا مارا اور لے کے چلی گئی. ایک تکلیف دہ لمحہ تھا میرے لیے. اسی دوران پیچھے سے بلی بھی آ گئی. بلی پریشان ہو کے دیکھنے لگی، یعنی بچے کو اٹھایا تھا تو بلی اس وقت نہیں تھی موجود. اب بلی بھی آ گئی، کچھ کھانا وانا لینے گئی ہوگی. اس نے آ کے دیکھا کہ بچہ میرا غائب ہے. بلی کے بچہ لے گئی. دیکھیں جب بلی کا بچہ لے کے آتا ہے تو بلی بہت اپسیٹ ہوتی ہے. آپ کبھی کسی بھی بلی جی جانور جی کا بچہ لے کے جائے تجربہ ہے ہم تو بہت، آپ نے بہت سارے تجربے سب کے پاس ہوں جی گے. اب 2 بچے بچے ہوئے تھے، اب وہ دونوں بچے اس کے پاس آ گئے. وہ اداس بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ ان کی وہ کیئر کر رہی ہے. ایک بچہ جا چکا ہے، اب ان کا خیال رکھ رہی ہے. اور جب میں یہاں پہ آ رہا تھا، آنے سے پہلے وہ دونوں بچوں کو لے کے نیچے والے پورشن میں آ چکی تھی جو کہ محفوظ تھا. کیئر بھی ایسی ہے.
اگر ہم نے اپنے بچوں کی کیئر نہیں کی تو باہر کی سوسائٹی اتنی خطرناک ہے. سوسائٹی سے میرے اس وقت مراد ہے کہ ہاں کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ اتنا خطرناک ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو لے کے چلا جائے گا. وہ آپ کے بچوں کو کہاں انوالو کرتا ہے؟ بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کا بچہ گیم کھیلتا رہے, اسی میں لگا رہے. وہ نفسیاتی مریض بن جائے, اس کو کوئی اس سے سروکار نہیں پڑتا. وہ اس کی نظر میں ایک نمبر ہے, ایک کنزیومر ہے. بچے کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری ریسرچ استعمال کرتے ہیں. بچہ نشہ کرنا شروع کر دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بچہ بے حیائی میں اتر آئے, یہ تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. $650 بلین کی آپ کی انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے کس بات کی؟ کہ آپ خوبصورت نظر آئے. اور یہ رپورٹس آپ دیکھ لیجیے, آرام سے آپ کو مل جائیں گی, کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. $650 بلین کی انویسٹمنٹ اس لیے کہ آپ کے لڑکیوں کو یہ بتایا جائے کہ تم خوبصورت ہوگی تو ایکسیپٹیبل ہوگی. اس لیے تمہارا خوبصورت نظر آنا بہت ضروری ہے, اور اس خوبصورت نظر آنے کے لیے تمہیں کریمز استعمال کرنی ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے. سرجری کا تو آپ نے بھی خود رانا صاحب نے بتایا کہ انڈیا میں کس قدر سرجریز ہو رہی ہیں اس لیے کہ خوبصورت نظر آئے. پاکستان میں بھی ہو رہی پاکستان میں بھی ہو رہی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہو چکی ہیں, دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. مطلب $100 بلین سے زیادہ آپ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ آپ کا رنگ گورا نظر آئے. صرف رنگ گورا کرنے کے لیے $100 بلین سے زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں. تو ایک طرف شکرے گھوم رہے ہیں, چیلیں گھوم رہی ہیں اچکنے کے لیے کہ آپ کے بچوں کو آگے لے کے چلے جائیں, اور ایک طرف ہم ماں باپ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو کیئر اینڈ گروتھ ماڈل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو کیئر کرنی پڑے گی. کیئر کرنے کے لیے آپ کو ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ہونا پڑے گا. آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہیں, آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے, آپ موجود ہی نہیں ہیں. دیکھیں, موجود نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ابھی صرف کیئر کی بات کر رہے ہیں, گروتھ کی بات کے بات کریں گے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کے پاس پیرنٹس موجود ہی نہیں ہیں. بلکہ ہیں بھی تو مطلب ہیں بھی تو پاس نہیں ہے نا, ہیں بھی تو پاس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ موبائل میں لگے ہیں. ان کے لیے بھی تو $650 بلین کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے نا, ان کے لیے پیچھے انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اور دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ 73% بچوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. اور تنہائی محسوس کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. بہت چھوٹے بچے کہتے ہیں, یہ چھوٹے بچے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تنہائی اتنا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, ہمارے جو نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں نا, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ڈسکمفرٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ ڈسکمفرٹ محسوس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ہرٹ محسوس کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں, پھر آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, پھر آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. فرسٹریٹڈ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. ڈس اپوائنٹمنٹ, کچھ کرنا ہی چھوڑ دیا آپ نے. پھر آپ اوور ویلمڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں. تنہائی بالکل پیک پہ جا کے ہوتی ہے, اس کے بعد تباہی ہے. بچہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے, یہ کیئر کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی. امائیں, ہم صرف باپ کی بات نہیں کر رہے, امائیں ٹک ٹاکر امائیں. میرے دوست کا ایک اسکول ہے, وہ کہتا ہے امائیں آتی ہیں کہ بھائی بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں. کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کبھی کبھی ان اماؤں کے اسٹیٹس دیکھتا ہوں, تو آدھی امائیں تو ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہیں, ہر وقت آن لائن ہوتی ہیں. وہ کوئی میسج کرنا ہے تو امائیں ہر وقت آن لائن ہے. اور پھر بچے تنہائی کا شکار نہیں ہوں گے. سب سے خطرناک بات یہ کہ ہم بچوں کی کیئر نہیں کر رہے. ایز اے پیرنٹ, ایز اے لیڈر ہمیں کیئر کرنا چاہیے. کیئر میں ہم اور مزید بات کریں گے کیونکہ یہ ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب ہم اس کا دوسرے چلے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں, جو لیڈر ہوتا ہے نا, 2 طرح کے دنیا میں بڑے لیڈر مشہور ہیں. یعنی 2 طرح کے لیڈر ہوتے ہیں. ایک لیڈر ہوتے ہیں جو کہ پیپل اورینٹیڈ ہوتے ہیں, جن کو لوگوں کی گروتھ جن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ خوش رہیں, ان کے مسائل حل ہوں, وہ ڈپریشن میں نہ جائیں, وہ پریشان نہ ہوں. ایک طرف کیا ہے لیڈرشپ, کون سی ہے؟ پیپل اورینٹیڈ. دوسری طرف لیڈرشپ ہے جو بڑی لیڈرشپ ہے, میرے خیال 90% ہے, وہ گول اورینٹیڈ. مقاصد پورے ہونے چاہیے. ورکر نفسیاتی مریض بن رہا ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے, فیملی کے قریب لوگوں کی شادیاں اٹینڈ نہیں کر پا رہا, وہ میتیں اٹینڈ نہیں کر پا رہا, وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا, بچوں کے مطلب کچھ نہیں کر پا رہا, لیکن رزلٹ پورے اس کو دینا ہے. تو 2 طرح کے ماڈل ہیں, پیپل اورینٹیڈ اور گول اورینٹیڈ. بہترین ماڈل یہ ہے کہ آپ پیپل اورینٹیڈ بھی ہوں اور گول اورینٹیڈ بھی ہوں. یعنی آپ کو ریزلٹس بھی حاصل کرنے ہیں اور آپ کو ان کی کیئر بھی کرنی ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی ایڈیشنل بات کر دوں. اگر آپ کو پیرنٹنگ سیکھنی ہے, دنیا بھر میں جو اس وقت بات کی جا رہی ہے اس ماڈل کی, پیپل اور گول اورینٹیڈ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ
परफेक्ट एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगी जिंदगी में, कहीं एक दफा भी आपको नजर नहीं आएगा कि आपने अपने गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, एक लम्हे के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और लोगों पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक एक सहाबी की जिंदगी उठा के देख लें, एक एक शख्स की जिंदगी, कहीं लोगों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चलो गोल हासिल करने के लिए इसको कुर्बान कर देते हैं, एक लम्हे के लिए भी नहीं किया। हम दोबारा आते हैं केयर एंड ग्रोथ मॉडल पे। तो आपको क्या करना है? केयर करने के लिए उनके पास होना जरूरी है, केयर करने के लिए उनसे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बातचीत तो करें उनसे आप, और केयर करने के लिए उनकी राय जानना बहुत जरूरी है। यानी अमेरिका में एक रिसर्च होती है, वो बहुत मशहूर रिसर्च है, आउटलायर किताब है मैल्कम ग्लैडवेल की, उसने लिखी है, उसने उसको रिसर्च को शेयर किया। वो कहता है कि खुशहाल और बदहाल घरानों में क्या फ़र्क होता है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की, उनका बुनियादी तौर पे 2 फ़र्क होते हैं। पहला फ़र्क ये है कि बदहाल घरानों के अंदर बच्चों के फ्री टाइम की कोई प्लानिंग नहीं की जाती। वो किससे मिलेंगे, वो क्या खेलेंगे, वो क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, किसी किस्म की प्लानिंग, आज ये कर रहे हैं, कल वो ये कर, रैंडम चल रहे होते हैं वो, फ्री टाइम की कोई प्लानिंग नहीं है। और दूसरी, बच्चों से उनकी राय नहीं पूछी जाती, हुक्म चलाया जाता है, हमने कह दिया ना। केयर करना चाहते हैं ना आप बच्चों की, खुशहाल घराना बनाना चाहते हैं, तो आपको बच्चों से बात भी करनी पड़ेगी, उनके सामने मौजूद भी होना पड़ेगा, और उनकी राय सुननी भी पड़ेगी, राय का एहतराम भी करना पड़ेगा। ये है लीडरशिप और पेरेंटिंग की सबसे बुनियादी चीज़ कि आपको केयर करनी पड़ेगी, केयर करने के लिए कुर्बानी देनी। इसमें जैसे आपने वो बात की फैमिलीज़ की, तो वो टॉल्स्टॉय की बड़ी मशहूर लाइन है, अना करेनिना की जो ओपनिंग लाइन है कि दुनिया के सारे जो बदहाल घराने हैं वो अलग अलग तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन खुशहाल घराने एक ही तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी एक ही खूबसूरत तरह बात की है, होती है। कितनी हसीन बात है। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये कोई यूनिवर्सल कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लोकलाइज भी होती हैं ना, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ, मतलब अब हमारे यहाँ जो रिवायत है पेरेंटिंग की, उसमें आपको नज़र आएगा कि जैसे बाप है ख़ास तौर पे, उससे बच्चों की कम्युनिकेशन हमारे यहाँ कोई मतलब इतनी ज़रूरी भी नहीं समझी जाती, बल्कि आमतौर पे यही तसव्वुर किया जाता है कि उसको डिस्टेंस पे रहना चाहिए, उसको फासले पे रहना चाहिए, और मोस्टली माएँ ही बच्चों से चीज़ें शेयर कर रही होती हैं, बच्चे उनसे ही अपने दिल की बात कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब पेरेंटिंग पे बात होती है तो हमारी बहुत सी रिवायती चीज़ों पे कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। आप किस तरह देखते हैं इसको, जो हमारी रिवायत है और अब जो हम बात कर रहे हैं इसमें, कि क्या चीज़ें हैं जिनको तर्क करने की ज़रूरत है, या क्रिटिसिज्म कई जगह अनजस्टिफाइड भी है? एक बाप अपनी औलाद को सबसे खूबसूरत तोहफा क्या दे सकता है? ये तो हमें हदीस ने बता दिया ना, कि एक बाप अपनी औलाद की सबसे खूबसूरत तोहफा ये दे सकता है कि उसकी अच्छी तरबियत करे। हम क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं बाप को? अगरचे ये माँ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये नहीं कह रहे कि माँ की नहीं है या बराबर है, नहीं, माँ की बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाप की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ज़ेरे तरबियत जो लोग रहे बचपन से, उनकी शख्सियत आप देख लीजिए। मतलब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजह, तो फिर आप क्या बात कर सकते हैं, उसके अलावा कोई मिसाल आप क्या देंगे? हज़रत अनस, जो लोग बचपन में आपके पास आए ना, उनकी आपको शख्सियत ही अलग नज़र आएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत से तरबियत किया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ दूसरी जो आपने जो बातें की थी ना, अकाउंटेबिलिटी, और दूसरी बड़ा मुश्किल था जो आपने शुरू में जुमला बोला था, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाप की जिम्मेदारी तो है, और बाप को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पेरेंटिंग में आपको एडिशनल एक बात कर दूँ, ग्रोथ पे आने से पहले हम ये समझते हैं कि पेरेंटिंग की शुरुआत इससे पहले होती है। वो होती है कि कहते हैं कि माँ और बाप यानी वालिदैन औलाद को जो सबसे खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं वो क्या है? वालिदैन औलाद को जो सबसे खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। बच्चे के लिए इससे कीमती तोहफा कोई नहीं होता। लेकिन वो इंस्टिल कैसे करेंगे मोहब्बत? वो तो हमें लगता है नेचुरली होती है, भाई बहन भाई हैं करेंगे ही मोहब्बत। नहीं, मियाँ बीवी आपस में एक अच्छा, दूसरे मियाँ से, बीवी सही। मियाँ बीवी, अगर मैं अगर अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा हूँ तो बच्चे देख रहे हैं मैं किस तरह से उसकी केयर कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं मैं किस तरह को सरप्राइज दे रहा हूँ, वो मुझे किस तरह से सरप्राइज दे रही है, हम किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तो किस तरह लड़ रहे हैं। हमने एक वीडियो में ये भी बताया था कि लड़ने के 4 आदाब तो लड़ भी रहे हैं तो किस तरह से लड़ रहे हैं, लड़ने के भी कुछ आदाब होते हैं, 4 कुछ ज़्यादा नहीं तहजीब बता होती दिया है। हमने। ये तो ज्यादा, मैंने इसको थोड़ा सा कंसाइज करके 4 में बड़ी मुश्किल वो से तो लेकर 4 आया। भी ज़्यादा लग रहे हैं। चार लड़ने चार के चार आदाब और 2 मशकें फ्री। तो देखिए मियाँ बीवी अगर मोहब्बत से रह रहे हैं ना, तो ये तरबियत, आधी तरबियत तो वैसे ही रहती है।
بنیادی طور پہ محبت ہی سکھانی ہے نا آپ کو, محبت اور اکاؤنٹیبلٹی کی ہم نے بات کی ہے. اصل میں تو ہمیں بچے کو محبت کرنا سکھانا ہے, اب مطلب کائنڈنیس سکھانی ہے. محبت نہ سکھانے کا کیا انجام ہو رہا ہے وہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, اس لیے بعد میں بات کریں گے. ہم سیکوینس میں چل رہے ہیں, آپ کہیں گے ہر بات بعد میں کریں گے تو ابھی کیا کریں گے, تو بعد میں اس لیے کہہ رہا بعد میں ہوں آپ ایک جاتے سیکوینس ہوئے آؤٹ نہ ہو جائے. اپنے یوٹیوب کا چینل کا لنک دے دیے گا, وہ ہم پلیس کر دیں گے کہ وہ ساری بات والی باتیں باقی. یہاں سن لیں. ویسے کس نام سے چینل ہے آپ کا یوٹیوب کا؟ میرا تو دیکھنے یوٹیوب والوں کا کو چینل ہے بتانا. اقدام, IQDM, اقدام بائے محمد زبیر. تو یہ ضرور آپ سبسکرائب کریں, اور بہت مفید بات ہے. میں تو ابھی تک وہ آپ کی وہ بلی والی مثال کی شہر میں تھوڑا سا کھو گیا میں, کہ وہ میں نے تو سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ مارنے پیٹنے کا, تو آپ تو ہمیں کہیں آسمانوں بلیوں کی میں لے گئے. سیر کرانے کے لیے لے گئے. یہ ابھی میں نے آنے سے پہلے اپنی جی وائف کو جی. یہ مثال سنائی نا میں نے, تو اس نے بھی یہ بات کہی. میں نے اس کو یہ ایگزامپل سنائی, میں نے کہا سوچے کہ یار کیا زبردست پیرنٹنگ کی مثال دی ہے. اس نے کہا تو بلی کا کیا ہوا. میں نے کہا تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ پیرنٹنگ کو میں نے ایکسپلین کیسا کیا. یہ ماں کا دل ہے نا بھائی. دیکھیے ماں کا دل ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم جیسے ہم رہتے ہیں ایبٹ آباد میں, وہاں پہ گلیات کی طرف چیتے وغیرہ آئے تھے, اس کو شیر کہتے ہیں. اگر کسی شیر کا بچہ غائب ہو جائے نا تو وہ پورے گاؤں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے شیرنی, جبکہ اپنی غلطی سے غائب ہوا ہے. وہ یہ بھی نہیں ہے کوئی اٹھا کے لے گیا, وہ جو نظر آتا ہے نا اس کو پھاڑ دیتی ہے. تو ماں تو بھائی ایسی. اچھا, اب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ والدین کا آپس کا جو تعلق ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے براہ راست بچوں کے اوپر. تو اب اس میں کمیونیکیشن اب بچوں کے ساتھ کیسے ہی, کیونکہ اب ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ سوالات مجھے اس لیے بہت سے عجیب لگتے ہیں کئی مرتبہ, کہ ہم تو شاید ان چیزوں پہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں اور کیا ان میں کیا مسائل ہوتے ہیں. تو اس پر آپ آگے مزید اس بات کو آگے بڑھائیں کہ اب آپ چلیں ٹھیک ہے, ماں باپ کا آپس میں اچھا ریلیشن ہے, نیکسٹ پھر کیا ہو. دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, وہی بات میاں بیوی کے حوالے سے بھی ہے. کیونکہ ہم جب شوہر کو ایک امیر کے طور پہ بتا رہے ہیں, یا ہم بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے نا واسطے کہ مرد امیر, یہ وہ مرد ہے امیر نا, تو اس کو لیڈر ہے مطلب فیمنسٹ آپ سے بالکل ڈس ایگری کریں گے. ہاں کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے. اور زیادہ ویڈیو دیکھیں گے لوگ تو کمنٹ کریں گے, برائیاں کریں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خواتین بھی تو لیڈر ہے نا, اور بہت سارے سچویشنس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں, عورتوں کو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر سمجھدار عورت ہوگی نا, وہ مرد کی 2 باتیں مان کے 20 باتیں منواتی ہے. سمجھدار عورت. اور بیوقوف عورت 18 باتیں مانے گی, 2 باتیں نہیں مانے گی, اور پھر وہ خود بھی پریشان رہے گی, بچے بھی پریشان رہے. تو سمجھداری کیا ہے, 2 باتیں مان لو. 2 باتوں سے مراد یہ کہ مرد کی یا کسی بھی شخص کی کور ویلیوز کیا ہیں. مرد کو بھی یہ کرنا چاہیے, میری کور ویلیو کیا ہے. میں چاہتا ہوں, مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں مجھے نا صفائی پسند ہے, یا میں چاہتا ہوں مجھے نرمی پسند ہے. ان 2 باتوں کا خیال رکھ لیں آپ, باقی 10 چیزوں میں خود ہی کمپرومائز کر لوں گا. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امیر کی بات کر رہے ہیں. امیر کو کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات, اس کو کیئر کرنی چاہیے, اس کو پرواہ ہونی چاہیے کہ جو میرے سب آرڈینیٹ ہیں, یا میرے بچے ہیں, یا میری بیوی ہے, ان کا مجھے خیال رکھنا ہے. لیکن خیال رکھنے میں جو غلطی ہوتی ہے, جس کی بات ہم اب کریں گے, جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے گروتھ. آج کل کے والدین گروتھ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کیئر پہ کمپرومائز کرتے ہیں, کچھ لوگ گروتھ پہ. گروتھ پہ کمپرومائز سے مراد یہ بچہ, آج کل والدین پیرنٹنگ نہیں کر رہے, بچے کروا رہے ہیں اپنے حساب سے. صحیح ہے, بچے بتا دیں گے ماں باپ کو کہ ہم, اچھا ایک تو ہوتا ہے اچھا ماں باپ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے اچھا ماں باپ, بچے بتاتے ہیں ماں باپ کو کہ اچھے ماں باپ وہ ہوتے ہیں. وہ کیونکہ آپ لوگ جو پیرنٹنگ پہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں وہ زیادہ بچے دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں بڑا مسئلہ ہے, بچے ماں باپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ایسے ہوتے ہیں ماں باپ, اور ماں باپ شرمندہ ہو رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے نا, ہم گروتھ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. عجیب سی بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ بچے کے لیے ڈسپلن کتنا امپورٹنٹ ہے, اور آپ بچے نے کہا کہ بھائی میری پرسنل لائف ہے, فلاں ماں باپ تو ایسا. اب بچے کمپیئر کرتے ہیں ماں باپ کو, دیکھو اس کو تو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے, اس کو تو ماں باپ نے موبائل دلا دیا, وہ تو ہر وقت موبائل استعمال کرتی ہے یا کرتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, وکٹمائز ہو جاتے ہیں. بچے آج کل کے کہہ رہے ہیں پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں ہے, ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے, اسکل سیکھ لیں گے ہم تو. اسکل سیکھ لیں گے. اچھا بچے کہہ رہے ہیں کہ گریڈ سے کیا ہوتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں ہاں کیا ہوتا ہے گریڈ سے, کچھ نہیں ہوتا. اتنی فضول بات ہے نا. مطلب میں سوال کرتا ہوں, زیادہ تر اسکول کے یہ کنہوں نے شروع کیا, یہ کام شروع کس نے کیا؟ اسکول مالکان نے. پڑھاتے ہیں نہیں, اب رزلٹ نہیں آتا, تو وہ کہتے ہیں کہ رزلٹ سے کیا ہوتا ہے. بھائی آپ سوال کریں کہ رزلٹ آیا کیوں نہیں,
اس میں ایک ایگزام ماڈل والی الگ بحث ہے، وہ میں ڈسکلیمر دے دوں کہ اس پہ ہمارے جو ہے وہ تحفظات محفوظ ہیں. نہیں ہمارے یہاں تو بہت ایگزام ہوتے ہیں. میں تو اپنے ٹیچر اور جہاں پرنسپل ہے نا، میرا تو ان سے اس پہ اختلاف رہتا ہے کہ ہمیں آف دا اسکول میں اپنے ایگزامس کو کم کرنا چاہیے، اور جو لرننگ والا ماڈل ہے وہ، لیکن وہ الگ فلاسفی ہے وہ لرننگ والی، وہ میں یہاں پہ آپ کی گفتگو سے کنفیوز نہیں کروں گا. ہم یہ اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں، اس میں بھی بیلنس نہیں ہے نا. ہم لوگ کچھ لوگ لرننگ کا سوچتے ہی نہیں ہیں. نہیں ہوتا، ایک تو ہوتا ہے کبھی کم آ گئے، ایک ہوتا ہے کانسٹنٹلی کم آ رہے ہیں، یہ دو الگ چیزیں یہ ہیں. الگ چیز ہے. اگر نمبر کم آتے کیوں ہیں؟ سوال یہ کم کیوں آئے؟ بچے کے کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، یا اس کو ایکسپریس کرنا نہیں یا آتا. اس دن بیمار تھا، اس دن کوئی مسئلہ بس ہو گیا حال. دیکھ، اگر نمبر کم آنا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے. لیکن مستقل کم آ رہے ہیں، یہ مسئلے کی بات ہے نا. ناکام ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن ایک بچہ اگر بار بار ناکام ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا سیلف کانفیڈنس کہاں چلا جائے گا. آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ بار بار ناکام ہو رہا ہے. اس کی فیوچر میں وہ سمجھ لے گا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں. وہ اپنے آپ کو دیکھے گا اس طرح سے، کچھ نہیں کر سکتا. یا تو وہ ناکام سمجھ لے گا، یا پھر اس ناکامی کے اندر ہی اپنے لیے ایک دنیا کریٹ کر کے خوش ہو جائے گا کہ بھائی مجھے بالکل. ضرورت ہی نہیں کیا کمپیٹ فرق کرنے پڑتا ہے کی، اس سے؟ اور دنیا تو کمپٹیشن پہ چلتی بالکل. ہے. اور دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، باہر دنیا ہے ہی نمبرز کی. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، نمبر سے نکل ہی نہیں پاتے. آپ کو ٹارگیٹس پورے کرنے ہوتے ہیں. ساری زندگی آپ نے بچے کو بتایا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہی وہ پریکٹیکل ورلڈ میں آیا، اب وہ پریشان ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا. ہر جگہ نمبر کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہم نہیں کہ اس دوڑ میں لگے ہیں، لیکن کم از کم یہ والی غلطی تو کم از کم ہم نہ کریں. ریلائز تو کریں. ریلائز تو کریں. دیکھیں گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں آج کل کے سوسائٹی میں گروتھ ہم جب پیرنٹنگ کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، پہلی ہوتی ہے فزیکل گروتھ. آج کل بچوں کی کیا حالت ہو گئی ہے. وہ چل نہیں سکتے، وہ بھاگ نہیں سکتے، وہ محنت نہیں کر سکتے. کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ انڈر ویٹ نظر آتے ہیں بچے آج کل بہت زیادہ. بچوں میں کھانے پینے کا شوق، ہر دوسرے ماں باپ کا یہی مسئلہ ہے کہ بچہ کھاتے ہی نہیں ہے کچھ. دیکھا. اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا، مطلب ہمارے بھائی وہ گولڈ اسمتھ سونار تھے، وہ 5th فلور پہ ان کا کارخانہ تھا. جب بھی کھانے بیٹھتے تھے نا، روٹیاں کم پڑتی تھیں ہمیشہ. کوئی نہ آ رہا تھا، زبیر جا کے روٹیاں لے کر آؤ. اچھا ایک روٹی لے آؤ. اب 5th فلور سے میں بھاگتا ہوا نیچے جاتا تھا صدر میں، پھر واپس میں اوپر آتا تھا. یار زبیر ایک روٹی اور لے آؤ. اچھا مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی تھی، مجھے یاد ہے. میں یہ بات دکھ سے نہیں بتا رہا، میرے بھائی بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے. ایک اور کلاس ہوگی، اس لیے دکھ سے نہیں بتا رہا. نہیں خوشی سے بتا رہا. میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں نا کہ بیٹا جب میں کہتا ہاں بابا مجھے پتا ہے 5th فلور پہ جایا کرتے تھے، میں لا رہا ہوں، کوئی بھی چیز منگاتا ہے میں لا رہا ہوں. تو صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، فزیکل گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے، مینٹل گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ بچے کس طرح سے مقابلہ کریں گے اس دنیا میں، کیسے سروائیو کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جائیں گے. اور تیسرے نمبر پہ جو ان دونوں چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسپریچول گروتھ. جتنے مسائل اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، آپ یقین کیجئے یہ سارے مسائل اللہ سے دوری کے مسائل ہیں. بچے ماں باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے ماں باپ سے کہہ رہے ہیں، جو جن کی طرف آپ کا اشارہ تھا، بچے ماں باپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی خوشی کے لیے میں پیدا کر لیا نا، ہم آپ کی بات کیوں مانیں. یہ اتنا کامن مسئلہ ہو چکا ہے، ہر دوسرے گھر میں یہ مثال آ گئی. آج کل کے جین زی کا، الفا جین کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سارے ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں، یکسانیت پیدا ہو گئی ان میں. کیا کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے. ہمارے ایک استاد ہیں وہاب سوری صاحب، اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں آزادی کی. وہ کہتے ہیں کسی پنجرے میں آپ جو ہے پرندوں کو رکھ لیں اور آپ نے بند کیا، ان کو قید کیا ہوا ہے. جب دروازہ کھولتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ پرندے کہاں جائیں گے؟ اڑیں گے، اڑ کے کہاں جائیں گے؟ کوئی اس درخت پہ، کوئی اس درخت پہ، کوئی دور، کوئی اس ڈائریکشن میں، کوئی اس ڈائریکشن میں. کسی کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہوگی، سب الگ الگ سمت میں جائیں گے. صحیح ہے؟ ایسا تھوڑی ہوگا سارے نکل کے ایک ہی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں. آج جو لوگ آزادی کی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ سارے ایک ہی باتیں کر رہے ہیں، ایک ہی آرگیومنٹ ہے، ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ پہلے سے زیادہ غلام ہوتے جا رہے ہیں. کسی نے آپ کو غلام کر لیا، آپ کے آرگیومنٹ کا لیول ایک ہی ہے، ایک ہی طرح. ہمیں پرائیویسی چاہیے. یہ جملہ آ گیا، اب سارے پرائیویسی کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اپنی مرضی کا کام کرنا چاہیے. اتنا بیوقوف بنایا ہے، اپنی مرضی کا کام کرو. آپ مجھ سے میرا دوست ہے، وہ کہنے لگا، اس کا بھی ایک اسکول ہے، کہنے لگا یار 3 ایڈیٹ نہیں دیکھی تم نے؟ میں نے کیا ہوا؟ کہہ رہا یار انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے. میں تو دنگل نہیں دیکھی. اسی بندے جو میں کہوں گا نا وہ کرو گے. زندگی 4 بجے اٹھاتا ہے اپنے بچوں کو.
بچوں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. دونوں میں عامر خان ہے. دونوں میں عامر خان ہے, دونوں میں عامر خان پروڈیوسر ہے, اور دونوں میں عامر خان کو لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا زبردست کام کیا عامر خان نے. اس پہ تو وہ انڈیا کا وہ میم یاد آیا, تو پھر کریں تو کریں کیا, بولے تو بولے کیا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ایک ریئلٹی بیسڈ مووی ہے, ہاں. ایک فکشن. کون سی والی ہے وہ بتا دیں. دنگل جو ہے وہ ریئلٹی ہے, اچھا, وہ اپنی بچیوں کو وہ بناتا ہے, ریسلر بناتا ہے, اور اس کے صحیح. بعد کیا ہوتا ہے, وہ مطلب گولڈ جیت کے لاتی ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ, وہ اور گولڈ جیت کے فکشنل جو ہے لاتی وہ ہے 3 جو, Idiot اور کے. 3 ایڈیٹ جو فکشن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو گروتھ والی ماڈل ہے, میں تو پہلے سوال پہ رکا ہوں مارنے کو. میں کبھی کبھی وہ اپنے بیٹے کو لگا دیتا تھا, اب تو میں نہیں مارتا حسن کو, میں وہ بڑا ہو گیا 7 سال کا, تو مجھے خود احساس ہوتا تھا کہ ہم تو بہت پٹے, ہمیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا پٹنے کا. لیکن اب مجھے یہ عجیب سا لگتا ہے کہ میں نے جب کبھی اس کو اگر بہت زور سے تو نہیں مارا, مار بھی دیا, تو اس کا ریگریٹ مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے اس تکلیف سے شاید میں نے ماضی میں پٹنے میں محسوس کی ہے. تو یہ مجھے جو ہے پورا نفسیاتی ہم ذمہ دار ہیں ہاں اس کے. دیکھیں میں جب پیرنٹنگ والے ہم پیرنٹنگ والے دیکھیں, جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, اقرا یونیورسٹی کے اندر, تو میں اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا تھا کہ آپ میں سے کون کون پٹا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بہت پرانی بات نہیں بتا رہا, 5-6 سال پرانی بات ہے. کون کون اپنے ماں باپ سے پٹ کے بڑا ہوا ہے. اچھا پوری کلاس کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے, اور خوشی سے, یعنی وہ فخر تھا پٹنے میں نا, ایک فخر تھا. لڑکیاں تک, سر ہم بھی پٹے, امی تمہاری جوتی سے. لڑکا کہہ رہا ہے میں تو آج بھی پٹ کے آیا ہوں. اچھا کوئی ریگریٹ نہیں تھا, خوشی تھی ان کے اندر. کیا ہو گیا, مار دیا تو مار دیا. آج کیا ہوتا ہے, آج آپ نے ایسا کر دیا بچوں کو کہ مارنا تو آپ نے بہت بڑا ظلم ہو گیا. ابھی میں شنکیاری سرن ویلی میں تھا, تقریباً پچھلے مہینے کی بات ہے, تو میں نے بچوں سے سوال کیا تو آپ لوگوں میں سے کون کون اپنے ماں باپ سے پٹتا ہے. تو سب ایسا اچھل کے بتا رہے ہیں ہم بھی پٹتے ہیں, ہم بھی پٹتے ہیں. میرا ماں باپ مار کے صحیح کرتے ہیں, کہہ رہا صحیح ہے, ان کا حق ہے. میرا حق ہے, تو کہہ رہا وہ صحیح کرتے ہیں مار کے. ان کو پٹ کے کوئی افسوس بھی نہیں ہے, وہ خوش ہیں. ان تک ہماری ویڈیوز پہنچی نہیں ابھی. وہ خوش نصیب ہے وہ بچے. لیکن دیکھیں پہلی بات, دیکھیں دوسری بات یہاں پہ کیا ہے, میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھائی کو, پٹائی کو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں, نہیں. میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, میں مارنے کے حق میں نہیں ہوں, سیدھی سی بات ہے. امائیں مارتی ہیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہلکے سے مارتی ہیں, اور مارنا چاہیے. لیکن مار دے تو شرمندہ نہ ہو, پریشان نہ ہو, افسوس نہ کریں. پٹنے والے بچے میں سمجھتا ہوں آج کل زیادہ اچھے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر کرتے ہیں. جو پٹ رہے ہیں نا اماؤں سے, ابا بہت زور سے مارتے ہیں, تو اماں ذرا ہلکے مارتی ہیں. لیکن اہم بات یہ, ایک فلم ہے سنجے دت کی, اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی. میں اس میں دکھایا کہ وہ ڈان بنا ہے, پسٹل ہوتی ہے اس کے پاس, لیکن وہ چلاتا نہیں ہے. تو اس کا دوست کہتا ہے تو پسٹل چلاتا کیوں نہیں ہے, گولی کیوں نہیں چلاتا. وہ کہتا ہے گولی وہ چلاتا ہے جس کا دماغ نہیں چلتا. میں سمجھتا ہوں یہی ہے. ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی, ڈنمارک میں ہوتی ہیں وہ, تو وہ پیرنٹنگ پہ بات کر رہی تھی. تو کہنے لگی کہ نا مارنے کی بات چلنے لگی کہ ہم تو بھائی مارتے بھی تھے پٹتے بھی تھے. تو میں نے کہا مارنا آپ کے خیال میں صحیح ہے صحیح نہیں ہے. کیا نہیں, میں اب سمجھتی ہوں مارنا صحیح نہیں ہے. میں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں بچوں سے اپنی بات منوانے کے یا کانسیکوینسز ہمارے پاس دوسرے بہت سارے ہیں. ہمارے پاس مارنے اور چیخنے کے علاوہ اور بھی ایسے طریقے ہیں جس سے ہمارے بچوں سے ہم اپنی بات منوا لیتے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مارنے کے علاوہ دوسرے بہت پروڈکٹیو طریقے آلٹرنیٹ ہیں, آپ کو یوز کرنا, اور ہزاروں مل جائیں گے. آپ گوگل کر لیں, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا. آپ سچویشن بتا دیں, وہ آپ کو 5 طریقے بتا دے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ماں باپ نہیں رہے. ابھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک لڑکا آیا ہمارے پاس, اس کی شادی ہونے والی ہے. کہہ رہا ہے میری جو منگیتر ہے نا وہ ملتان میں رہتی ہے. میں نے اچھا کہ جو کراچی میں کسی جگہ پہ آئے ہوں گے, منگنی ہو گئی. کہ نہیں مجھے کراچی پسند نہیں ہے, میں تو اسلام آباد میں رہوں گی, کراچی نا بہت گندا ہو گیا. تو وہ کہنے لگا کہ یار میں نا اسلام آباد میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے اسلام آباد میں گھر مل جائے. جو بندہ اپنی منگیتر کے ایک جملے پہ ایسا پگھل جائے, کین یو امیجن کہ وہ زندگی بھر کیا باپ بنے گا. وہ یعنی وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے, پورا خاندان چھوڑ رہا ہے ایک جملے پہ. آپ کہہ رہے کہ میاں بیوی کو محبت کریں, ایک آدمی کر کے دکھا کراچی میں محبت کر سکتے ہیں. کراچی میں گندگی اتنی ہو گئی, کراچی میں محبت کرنے کے زیادہ آپ کے پاس وہ ہے راستے ہیں. کراچی میں آپ زیادہ اچھی محبت کر سکتے ہیں. اچھا آپ اسے بتا رہے ہیں کہ اتھارٹی جیسے اب مسئلہ یہ ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, اس کو میرے خیال دیکھنا چاہیے ہمیں. ہم اور آپ یا جو ہماری پرانی نسل تھی
تو لائف میں جو مقاصد تھے یا جو گولز تھے سیٹ کرنے میں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، فطری خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے یہ بڑا آدمی بننا ہے یا مجھے یہ لائف اسٹائل چاہیے یا یہ آسانی چاہیے۔ ایک پرابلم یہ نہیں ہو گیا کہ اب بچے جو ہیں جو ابھی اب بات کر رہے تھے نا ناکامی کی صورت میں اسی کو اپنی ایک دنیا بنا لیں، وہ اپنا اچھا خاصا وہ جو پیشن ہے وہ تو وہ اس اسکرین پہ صرف کر اس پہ ویسٹ کر دیتا ہے، اس میں لگا کنزیوم ہو کھپا جاتا ہے دیتا وہ. ہے نا، وہ تو اس اسکرین کی لائف کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا کوشچن ہے جو میرے خیال جب بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بیلنس کیسے کریٹ کیے جائے، یہ کیا مسئلہ ہے، اس میں والدین کو کیا کرنا ہے، بچوں کو کس طریقے اور سے اس میں بیلنس کیسے جو ہے نا مجھے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان سے باہر سے آئی ہوئی تھی، تو کہنے لگی ہمارے یہاں ویسٹ میں ابھی بڑا شروع ہو گیا نا کہ موبائل اسکرین ٹائم ختم کریں. تو ان کی ایک کوئی واقف کار کسی ریسٹورینٹ میں آئی اور وہ اپنے گھر سے ریت بجری اور اس طرح کے نا مٹی والے بلاکس لے کے آ گئی، اور کہ انہوں نے ٹیبل پہ وہ تماشا ہی کہوں گا میں، تماشا شروع کروا دیا، بچہ لو اس سے کھیلو. اور وہ کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، وہ ریت اچھال رہا ہے، مٹی اچھال رہا ہے، وہ بلاک سے کھیل رہے ہیں. تو ریسٹورینٹ والوں نے اعتراض کر نہیں میں اپنے بچے کو موبائل سے بچانا چاہتی ہوں. تو اب یہ دونوں جو انتہائیں ہیں ان کے درمیان کیسے جو ہے ہم بالکل بیلنس کر کے چل سکتے ہیں آگے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، ہاؤ ٹو بی اے فن موم اور ہاؤ ٹو بی اے فن پیرنٹ. ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. یعنی آپ ایک بات سوچیے، جو خوشی آپ کو موبائل دیتا ہے، ہم ابھی پیرنٹ سے بات کرتے ہیں، ڈیپ ڈاؤن جو خوشی ہمیں بچوں کو سے باتیں کر کے، ان کے ساتھ کھیل کے، ان کے ساتھ وقت گزار کے ہوتی ہے، خوشی آپ کو موبائل میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. لیکن ہمارا دماغ چاہتا ہے آسان چیزیں، ہمارا دماغ وہ کام کرنا چاہتا ہے جو ہمیں آسان لگے. مثال کے طور پہ ایک ناول ہے، اسی پہ ایک مووی ہے. اسی پہ ایک ناول ریل ہے. پڑھنے میں اسی پہ ہم صرف ناول اور اس کی بات کرتے ہیں نا کہ مووی اور ناول پہ بات کرتے ہیں. تو مووی میں آپ کو دماغ استعمال نہیں کرنا، جو کچھ سامنے خود ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آپ کا آ رہا ہے. ناول پڑھنے میں آپ کو دماغ لگانا پڑتا ہے، ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہر معاملے میں ہمارا دماغ آسانیاں تلاش کرتا ہے. اماؤں کو بھی دو آپشن ہے، ٹائم کیسے گزاریں. بچوں کے ساتھ کھیلیں گے تو سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے ایک کریٹو ٹائم گزاریں، کس طرح سے انجوائے کریں. لیکن اس میں آپ کو سکون بہت زیادہ ملے گا، خوشی بہت زیادہ ملے گی، پلیجر کا ایک بڑا لیول ہوگا، لیکن دماغ لگانا پڑے گا. دوسری طرف آپ کے پاس کیا ہے؟ موبائل. دنیا کے جن ممالک میں زیادہ موبائل والدین یوز کر رہے ہیں، بچے بھی زیادہ یوز کر رہے ہیں. تو سوال کا جواب جو آپ کا سوال تھا اس کا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے فن پیرنٹ. آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ ان سے باتیں کریں. آپ یقین کیجئے باتیں کرنے سے جو خوشی انسان کو ملتی ہے نا بچوں سے، وہ آپ کو 50,000 چیزوں میں نہیں ملے گی. آپ 1,000 ریل دیکھ لیں اور بچے کے 2 جملے آپ کے پاس ہوں، وہ 2 جملے آپ کے دماغ میں معطر رہیں گے. آپ اس کے بارے میں آپ ریوزٹ کریں گے ان جملوں کو، آپ اپنے آپ سے بھی اپنے لوگوں سے بھی ڈسکس کریں گے. وہ ہے نا اثر پلیجر. تو ہمیں حقیقی خوشی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے. ہم اصلا جانتے نہیں نا خوشی ہے کیا، ہم خوشی سے دور کیوں ہیں. ماں باپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پیرنٹنگ کی ایک بنیادی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رہیں. پہلے رہیں. یعنی خوش اگر آپ ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک غلط تصور کیا ہے، ہمارے پاس کامیابی ہوگی، اچھے تعلقات ہوں گے، پیسہ ہوگا تو ہم خوش ہوں گے. فضول. جو شخص خوش رہتا ہے نا وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس کے تعلقات زیادہ اچھے ہوتے ہیں. جو خوش رہتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے. خوشی جو ہے وہ کامیابی اور خوشحالی کو اٹریکٹ کرتی ہے. ہم خوش رہنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ یہ بھی بڑا مزے کا سوال ہے. دیکھیں ڈینیل کینیمن ایک بہت بڑے ریسرچر ہیں، نوبل پرائز ان کو ملا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ خوش رہنا چاہتے ہی نہیں ہیں. انسان خوش رہنا نہیں چاہتا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ کیا چاہتا ہے؟ وہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ تسکین چاہتا ہے، خوشی نہیں چاہتا. وہ ڈیفائن کرتے ہیں تسکین میں اور خوشی میں کیا فرق ہے. وہ کہتے ہیں تسکین سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں وہ مزہ جو لوگوں کو بتا کے ملتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں یا ہمارے پاس کچھ ہے، اس کو وہ تسکین سے تعبیر کرتے ہیں. ریسرچر کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے اسی ڈومین کے اندر، ایکسٹرنلائز کرتے ہیں بالکل. اس کو. تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خوش ہونا نہیں چاہتے، ہم خوشی کا دکھاوا کرنا چاہتے ہیں. خوشی محسوس نہیں کرنا چاہتے، خوشی دکھانا چاہتے ہیں. بالکل خوشی دکھانا چاہتے ہیں، صحیح. اس لیے ہم خوش نہیں ہیں. اور اگر آپ خوش نہیں ہیں نا تو نہ آپ اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ بیوی بن سکتے ہیں، نہ پیرنٹ بن سکتے ہیں، اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے خوشی کے بغیر. خوشی ہے کیا؟
جی آپ کچھ نہیں کہہ آپ رہے نہیں کریں. نہیں آپ نہیں میں آپ کو غم زدہ کرنے والا تھا, آپ نے روک دیا مجھے. نہیں آپ غمزدہ کر دیں. پہلے آپ کچھ ہی بتائیں. اچھا چلیں میں دو بول دوں چیزیں گا تو یہ خوشی نہیں ہوئی غم. یہ مت کیجیے گا. دیکھیں خوشی کی ایک ڈیفینیشن بڑی پیاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. بچوں کو اگر آپ نے شکر گزار بنا دیا پھر آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تقریباً. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ناشکر بچہ زہریلے سانپ کے ڈنگ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ناشکرہ بچہ کیوں؟ اور یہ کتنی زبردست بات کی اس نے. ایک زہریلا سانپ آپ کو ڈسے گا نا, آپ ایک دفعہ میں مر جائیں گے. ناشکرہ بچہ آپ کو بار بار ڈستا ہے, بار بار ڈستا ہے. آپ بار بار جیتے ہیں, بار بار مرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اس جملے کی روشنی میں بھی, ویسے بھی جو ناشکرہ بچہ اگر آپ کا ہو گیا, اب آپ کی زندگی برباد ہوگی. بچوں کو شکر گزاری سکھانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ماں باپ کا شکر گزار ہونا ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ شکر گزاری سے بلند چیز ہوتی ہے خوشی. شکر گزاری سے افضل چیز ہوتی ہے خوشی. شکر گزاری کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ احساس ہونا کہ مجھے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے یا عطا ہے, میرا نہیں ہے, کسی کا احسان ہے. یہ ہوتا ہے شکر گزاری. ناشکری ہوتی ہے فیلنگ انٹائٹلڈ, کہ جو کچھ بھی میرا حق ہے, حق سمجھ کے لینا ناشکری ہے. یہ سوچنا کہ کسی کا دیا ہوا ہے یہ شکر گزاری ہے. صحیح؟ نعمت یعنی نعمتوں کا ادراک ہونا, یہ ہے شکر گزاری. اور خوشی جو ہے وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا, یقین کیجئے زندگی آسان ہو جائے گی. خوشی کی ڈیفینیشن جو میں سمجھتا ہوں درجنوں ڈیفینیشن ہوگی. خوشی کیا ہے؟ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان کو انجوائے کرنا, سیلیبریٹ کرنا, یہ خوشی ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو بچے دیے, اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ بچے تو نے مجھے اولاد دی. لیکن آپ کو کیا خوشی ان کے ہوتی ہے؟ آپ انجوائے کرتے ہیں, آپ ہنستے ہیں ان کے ساتھ. اگر آپ ہنس نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں. اولاد مل گئی آپ کو لیکن آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے, اس کے ساتھ ٹائم گزار کے. آپ کے لیے خوشی کا سبب نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کا سبب نہیں ہے. بھائی آپ نے مجھے پانی دیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے مجھے پانی مل گیا. ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم چیزوں کو انجوائے نہیں کر رہے. پانی پی رہے ہوتے ہیں, ایک ایک گھونٹ کو آپ انجوائے کریں گے نا, آپ کو لگے گا خوشی آپ کے رگوں پہ میں سرایت کر رہی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں, آدھا کھانا کھانے کے بعد ان سے پوچھا کھانا کیسا لگا, یا میں نے غور سے نہیں کھایا. پھر وہ غور سے کھاتے ہیں, غور سے نہیں کھایا میں نے. آپ یقین کیجیے یہاں بیٹھے ہوئے نا, بالکل نیا فقرہ کہا جی. آپ دیکھیں آپ بات اب آپ دیکھیں آپ نے جو یہ میں نے نیا فقرہ کہا ہے, یا آپ نے راستے میں آپ گھر سے یہاں تک پہنچنے میں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جس کے لیے جس کو آپ انجوائے کر سکتے تھے, آپ نے کیا. جس سواری پہ آئے آپ کو وہ نہ ملتی, کیا حشر ہوتا آپ کا. ہیلن کیلر کہتی ہے نا 3 days to see, ان کا ایک آرٹیکل ہے, اس میں وہ کہتی ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں جنگل سے ہوتے ہوئے, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کیسا رہا, تم نے کیا دیکھا. کیا دیکھا مطلب, میں تو ابھی آیا نا میرے پاس, کہ ہم تو جنگل سے آئے, تم نے کچھ نہیں دیکھا. کہ میں درخت کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہوں, اس کے ٹیکسچر کو فیل کرتی ہوں, تو مجھے اتنی خوشی سی محسوس ہوتی ہے ایک درخت کو کے تھوڑے سے حصے کو محسوس کر کے. تم پورے جنگل سے آ گئے. کیا بات. وہ جو میر کہتے ہیں نا, سری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دی کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش ہو کے اگر آپ پیرنٹنگ کریں گے, بہت اچھی پیرنٹنگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو برڈن سمجھیں گے, کھانا پکانے کو برڈن سمجھ رہے ہیں, بچوں کے لیے کمانے کو برڈن سمجھ رہے ہیں, آپ بچوں سے باتوں کو برڈن سمجھ رہے ہیں, تو یہ برڈن واقعی میں برڈن بن جائے گا. ہم تو یہاں پوری زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو جینے کے ہاتھوں مر چلے. اچھا آخر میں وہ میں نے ایسی مذاق میں کہا تھا مصائب والی بات, وہ تو سچی ہو گئی. شگری صاحب بالکل ہی خاموش رہتے ہیں اور مصائب کے ٹائم پہ بولتے ہیں. ایک آپ ذرا پوچھنا, یہ زیادہ سے پوچھ سکتے ہیں, گھر سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یہ جو لوگ گھر سے کام کرتے ہیں نا, ورک فرام ہوم والے, تو بچے تنگ بڑائی کرتے ہیں, اور پھر والدین کو تو کٹہرے میں بڑا آسان ہے کھڑا کرنا, جو بچوں کا کیا کریں, یہ اگر آپ کچھ اس میں بچے کو کم تنگ کرتے ہوں گے, آپ بیگم کو زیادہ تنگ کرتے ہوں گے. نہیں, یہ تو یہ اس وقت سوسائٹی کو زیادہ تنگ کرنا ہے. جی شگری صاحب. نہیں جو ہے سب بہت خوبصورت باتیں اور سیکھنے کو بہت ملا. تو میں ایک سوال تو یہ کرنا چاہوں گا, ہمارے یہاں ایک پرانا تصور تھا نا, یا اچھا وہ میں نے کچھ خود تجربے کر کے اور کچھ ادھر ادھر گمراہ کن چیزیں پڑھ کے خود بھی تھوڑا خراب ہوا, کچھ والدین کو بھی خراب کیا, ان سب سے معافی مانگتا ہوں میں. ادھر تو ایک تو یہ تھا نا کہ باپ جو ہے نا وہ
تھانے دار کا اس کا تصور تھا کہ آئے تو بچے بالکل سہم گئے اور فلانا، تو ایک پرانا اچھا وہ ہمارے ہاں تو میرے گھر پہ یہ لڑائی ہوتی کہ بھئی باپ آتا تو بچے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، مطلب کہ ماں کے سامنے وہ تھانے دار والا ذرا، تو ایک یہ میرے کئی دوستوں نے یا جو جاننے والے رشتے دار وہ مجھے برا نہیں، یہ کہتے بات ہیں اس صحیح ہے. بات پہ. تو ایک تو آپ یہ بتائیں نا کہ یہ تصور ٹھیک ہے کہ باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یا ہمارے ایک اور بات کہتے ہیں کہ سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر اور کی آنکھ شیر کی نگاہ سے سے دیکھو. دیکھو. تو ایک تو یہ بتایا کہ باپ کو اس تھانے دار کی طرح ہی ہونا چاہیے یا دوست ہونا چاہیے اولاد تھانے کا، دار بھی ایک تو کون یہ سا والا، سندھ پولیس والا، پنجاب پولیس والا؟ تھانے دار دونوں ہی کہیں کا بھی وہ خطرناک ایک ہی ہوتا ہے. ابھی آپ نے تھانے دار دیکھا نہیں. ہم نے سنا ہے بھائی، شکر ہے دیکھا نہیں ابھی تک. دیکھیں اصل میں بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر پیرنٹنگ سیکھنی ہے، دوبارہ میں وہی کہوں گا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیلنس، میانہ روی. ہم دوستی کے نام پہ بعض اوقات، اچھا ایک تو یہ کہ دوستی کی ڈیفینیشن غلط ہے نا ہماری. ہم کہتے ہیں باپ کو دوست ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں نہیں یار دوست نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ دوست سے تو ہم ہر طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. تو آپ اچھے دوست نہیں ہیں نا. نہیں، آپ کی دوستی کا معیار اچھا آپ کی نہیں. دوستی کا معیار بہت خراب ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب میں رانا صاحب کے ساتھ. میں جب آیا ملنے کے لیے، میری بیٹی ساتھ تھی. میں نے کہا میں بٹھا دوں بیٹی کو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. آپ لوگ کوئی ایسی باتیں کر رہے ہو کہ بچوں کو نہیں بیٹھنا ہو. کہ نہیں، بچوں کی برکت سے بڑے اور اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو دیکھیں دوستی کا مطلب کیا ہے. اے فرینڈ، الگ الگ ڈیفینیشن ہے. ایک میں سمجھتا ہوں اے فرینڈ انڈرسٹینڈس یو کریٹس یو. واہ دوست تو وہ ہوتا ہے نا. کیا بات ہے. بہت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. ماں باپ کو کم از کم ایسا بھی دوست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ڈسپلن نہ کر سکیں. کم از کم کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی بات تو سنیں. تو مطلب درمیانہ راستہ ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے. اور جو ہمارے یہاں بالکل جو سختی کے بہت برا حوالے سے جو بہت خراب ہے. دیکھیں وہ حضور نے تو فرمایا تھا نا، یہی فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحم نہیں رکھا تو میں کیا کروں. اچھا ان کا جو سوال نا بڑا اہم ہے. میں ایک تھوڑی سی وہ کریٹو لبرٹی لیتے ہوئے نا، جو آپ نے کریٹس والی بات کی، تو ہم کہتے ہیں دوست بنانے والا ہونا چاہیے، بنانے والا نہیں ہونا چاہیے نا. دو طرح کے بنانے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو بات کریں نا، میں نے یہ دیکھا ہے شگری صاحب، جیسے انہوں نے خود اپنے آپ کو بطور ایگزامپل پیش کیا کہ میرے والد بہت سخت اور میں بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ بنا. اچھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے تجربے میں ایسے لوگ ہیں، ان کے سارے گھر کی کہانی مجھے نہیں پتا، کہ جنہوں نے میرے سامنے بعد میں یہ اظہار کیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے چونکہ اپنے والد کی بہت سختی سہی، بیجا سختی سہی، تو ہم اپنے بچوں پہ اتنے زیادہ شفیق و مہربان ہو گئے کہ وہ شفقت اور مہربانی ہمارے گلے پڑ گئی. تو یہ جو ایک سائیکل ہے کہ بھائی میرے ابا سخت، میں نرم، پھر میرا بچہ سخت بنے گا، وہ پھر نرم بنے گا. تو یہ ایک جو سائیکل کو بریک کرنا ضروری نہیں ہے کیا؟ ہم ہر چیز کو رد عمل ہی کیوں ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ سائیکل چل رہی ہو. طویل عرصے سے یہی چلتا آ رہا تھا. سختی چلتی صحیح. ہے. جب نیا نیا آیا نا اب یہ تو نیا لوگ ہے. سنبھل اوکے نہیں رہا. اوکے نائس. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں نہیں کہ اچھا آپ نے واضح کیا ہے یہ، کیونکہ سائیکل ہاں صحیح ہے. یہ سائیکل ہے. لیکن یہ اب تو یہ نئی سائیکل بنی ہے، تو جو بہت لیکن بہت اتنی نرمی ہے. خطرناک ہے یہ، ہاں اتنی خطرناک ہے. کتنے والدین یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ باپ، کہ جو میری ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، جو خواہشات میری پوری نہیں، میں چاہتا ہوں اپنے بچے کی ساری خواہشات پوری کروں. جی. آپ مر کے بھی ساری خواہشات کسی پوری نہیں کر سکتے. آپ بادشاہ کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اور یقین کریں آپ جتنی زیادہ آپ خواہشات پوری کر رہے ہیں نا، بچے اتنے زیادہ ماں باپ سے دور ہو رہے انگریٹفل وہ ہو رہے ہیں. ungrateful ہو رہے ہیں. ایک تو تھی اگریسو پیرنٹنگ ہاں. اور ایک ہے اپولوجیٹک بالکل دونوں ہی پیرنٹنگ. دونوں ہی خراب ہیں. وہ معذرت Apologetic. خواہانہ رویہ ہے ماں باپ کا، اور وہ بیچارے ہر وقت، اچھا وہ خاص طور پہ جو لوگ آپ لوگوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، ان والدین کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پیرنٹنگ والوں کے، کہ وہ اچھا اتنی کمپلیکس چیزیں ہیں کہ اب آپ لوگوں سے ملیں گے تو یہ تک ان کو نہیں پتا کہ جی مجھے فلاں ٹرینر نے یا فلاں نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارو. لیکن میں بات کیا کروں، اس کا یہ سوال تو آپ سے بھی ہوتا ہوگا. بالکل. تو کیا جواب دیتے ہیں آپ والدین کو؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے یا کسی سے بات کرنے کے لیے اس میں دلچسپی تو لیں آپ. یقین کیجئے، میں جیسے کاؤنسلنگ کرتا ہوں، میرا بنیادی کام کوچنگ ہے، لائف کوچنگ ہے. بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہو، میں کہتا ہوں کہ بچوں کو کن باتوں سے خوشی ہوتی ہے. ہم بچوں کی موٹیویشن جاننے کے لیے ہم 3 سوالات کرتے ہیں. بچہ کن باتوں سے ڈرتا ہے، کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور کن باتوں کی لالچ دے سکتے ہیں ان کو آپ، کن باتوں کا اس کو شوق ہے. تینوں باتیں. یقین کیجئے ماں باپ حیران رہتے ہیں کہ یار بچہ کس چیز سے ڈرتا ہے. موبائل چھین لو اس سے ڈرتا ہے، اور تو کسی سے نہیں ڈرتا. کس چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ موبائل دے دو اس سے خوش ہوتا ہے، اور کس چیز سے خوش نہیں ہوتا. اس کو لالچ کیا ہے، موبائل دلا دو اس کو. یعنی حیرت ہوتی ہے. اچھا اور کچھ وہی، اچھا اور کسی اور بات سے خوش ہوتا ہوگا؟ نہیں. سوچنا پڑتا ہے ان کو.
یقین کیجیے آپ، ہم لوگوں میں دلچسپی ہی نہیں لے رہے ہیں، اپنی اولاد کے اندر ہم دلچسپی ہی نہیں لے رہے. اتنی بڑی دنیا بچے کی، اس کے دوست صحیح ہے، اس کی پڑھائی بھی ہے، اس کے ٹیچرز بھی ہیں، اس کے جو وہ گیمز کھیل رہا ہے وہ بھی ہیں، وہ جن لوگوں سے باتیں کر رہا ہے وہ کتنے سارے لوگ ہیں. آپ آہستہ آہستہ لینا تو شروع کریں. یقین کیجیے آپ اگر بچوں سے نا لوڈو کھیلنا شروع کر دیں، بچہ موبائل کو خود چھوڑ دے گا، وہ کہے گا چل لوڈو کھیلتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں، بچے کو یقین کیجیے ہم بچے کو خود عادی بناتے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کا، ہم بچے کو خود اپنے آپ سے دور کرتے ہیں. اچھا، اس میں اب سوال یہ نا کہ کچھ اب پیرنٹس بہت زیادہ بزی بھی رہتے ہیں، کہ جیسے اب والدہ بھی کام کر رہی ہیں، والد بھی کام کر رہے ہیں. اب تو ہم نے جو گفتگو سنی آپ سے آئیڈیا کی سطح پہ، تو ظاہر ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا اس پہ. اگر ہم جانے سے پہلے تھوڑا سا جو عملی نوعیت کے مسائل ہیں نا، تو اس پہ ایک طرف آئیں کہ بھئی والد اب وہ بیچارہ 2 جابس کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں لوگوں کو ہمارے ارد گرد ہیں کہ کراچی کی آپ جو بات کر رہے تھے، اتنا آسان شہر بھی نہیں ہے یہاں پہ رہنا. 2 لوگ 2 جاب کر رہے ہیں، ویکینڈ پہ پڑھا رہے ہیں، فلانا کام کر رہے ہیں. پھر اب تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بھئی خاتون نے بھی وہ معاشی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. ایسی صورت میں کہ جب میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور پھر میں جب گھر آتا ہوں تو اتنا ایگزاسٹ ہوتا ہوں کہ میرے بچے میں کیا، مجھے اپنے اندر دلچسپی کوئی نہیں بچتی. تو اس صورت میں پھر والدین کیا کریں؟ اصل میں دیکھیں بہت ساری جگہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے نا پرابلم کی، وہ ہے ایکسکیوزز. کہتے ہیں کہ بیہائنڈ ایوری سکسیز دیر از اے پلان، بیہائنڈ ایوری فیلئر دیر از این ایکسکیوز. میں آپ کو بالکل دیانتداری سے بتا رہا ہوں، جو اکیلی ماں ہے نا بہت ساری، وہ زیادہ اچھی پیرنٹنگ کر رہی ہیں اپنے بچوں کی، کماتی بھی ہیں اور بچوں کو کوالٹی ٹائم بھی دیتی ہیں. اور جو مائیں دن بھر گھر میں رہتی ہیں، انہوں نے بچوں کی جینا حرام کیا ہوا ہے. سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے، بہت ساری. میں یہ نہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہاؤس وائف ہونا بری بات ہے، اس بات کا یہ مطلب مت نکالیے گا آپ. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا نکل گیا مطلب، لیکن کوالٹی ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات، جو بہت سارے ماہر نفسیات ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے کو روزانہ انڈیویجول 20 منٹس دے دیے، 30 منٹس دے دیے، ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 30 منٹس دے دیے آپ نے. یا کہ یہ موبائل رکھ کے بھی بات موبائل کریں. رکھ کے، موبائل تو ہونا ہی نہیں چاہیے، نظر بھی نہیں ہے، جیسے نظر آ رہا ہو نا، ایون نظر بھی نہیں آنا چاہیے، الٹا بھی نہیں رکھا ہو، وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہو، بچے کو لگے کہ یہ ایکسکلوزیو میرا ٹائم ہے. ہر انسان توجہ چاہتا ہے، ہم توجہ دے نہیں رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی باتیں ہم کہتے ہیں ہم پرابلمز ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایکسکیوزز ہوتی ہیں، صحیح ہے، اچھا کہا ہم آپ نے. ٹائم نہیں دے رہے ہوتے. اور اس میں ایک چیز اور چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، مصروفیت ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مشکل حالات میں جو لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پاتے ہیں، اس میں اگر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، ہو سکتا ہے وہ وقت نہ دے پاتے ہوں، لیکن یہ احساس کم سے کم بچوں تک منتقل ہو جاتا ہے کہ اگر میرا باپ مجھے وقت نہیں دے پا رہا ہے، یا دن میں 10 منٹ بھی دے پا رہا ہے، تو مجھے ہم پورے خاندان کو چلانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے. وہ محبت کا تعلق اگر قائم ہو جائے نا، تو یہ وقت اگر صرف 5 منٹ ایک شفقت کی تھپکی، ایک ماتھے پہ بوسہ بھی ہوگا نا، تو بچہ اس پورے اگلے دن کی موٹیویشن اسے مل جائے گی. بالکل صحیح بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھیں اگر آپ ضروریات کے لیے کام کر رہے ہیں نا تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ آپ نے جو بات کی نا، اگر ضروریات کے لیے آپ کام کر رہے ہیں نا، بچہ آپ کی دل سے قدر کرے گا. لیکن ضروریات پوری ہونے کے بعد آپ لگے ہوئے آسائشوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، اور اس کی قیمت بچے کو چکانا پڑ رہی ہے، تو بچہ آپ کے قریب نہیں ہوگا. اب دیکھیں میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی ڈینیل کینیمن کی، وہ بہت بڑا نام ہے اصل میں، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو، اور دوسری بہت بڑی بڑی کتابیں اس نے لکھی ہیں، اور واقعی میں اس کو دنیا اس کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ اگر آپ کی بیسک نیڈس آسانی سے پوری ہو رہی ہیں، آپ کو فکر نہیں کرنا پڑتی کہ کھانے کا کیا ہوگا، بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا، بیسک نیڈس، آپ کی خوشی کے اندر اور ایک ارب پتی کی خوشی کے اندر کوئی فرق نہیں ہو سکتا. باقی سارا فرق آپ کی سوچ کا ہے، آپ دنیا کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا پوڈ کاسٹ کم کریں شکری صاحب، آخری میں بچوں کو ٹائم لالا دیں آپ. کتابیں تو آپ نے یہ کچھ کتابیں بولنا چاہ رہے ہاں، ہیں sorry, sorry, بالکل نہیں، ہی آپ بولے بالکل ہی گفتگو نہیں اہم کرتے. ایک بات تو ہوگی. یہ آپ تو نہیں آپ فرمائیں. نہیں، اچھا یہ جو آپ لوگوں نے ٹائم دینے کی بات کی نا، تو اب جس سے چلو پہلے یہ موبائل اور یہ شیطانی آلات جس کو آپ لوگ بنا رہے، یہ جب نہیں آئے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہوگا، آپ کو بھی دیا ہوگا. تو اب جو بچوں کو نہیں مل رہے، چلو ایک نسل میرے خیال سے 15-20 سال کی، تو آپ کو دونوں میں کیا فرق ہو؟ اس میں ہم نے کتنے آئنسٹائن پیدا کر لیے، کتنے ہم نے ہیگل پیدا کر لیے، اس وقت ہم نے کتنے یہاں پر
کیا کہتے ہیں مارٹن لوتھر پیدا کر دو, اب نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں کیا آپ کو لگ سب رہا ہے نیپال میں پیدا ہو گئے. دیکھیں یہ بات یعنی صحیح ہے اس آپ میں کی. کوئی نتیجے میں کیا فرق نظر آ لیکن رہا ہے؟ صحیح ہے, مارٹن لوتھر اچھا پیدا نہیں ہو سوال ہے رہے, یہ. آئنسٹائن پیدا نہیں ہو رہے, لیکن ڈپریشن کے مریض پیدا نہیں ہو رہے اس طرح. نہیں بہت ہے سر. نہیں, آپ دیکھیں 1970 سے لے کر آج تک عجیب و غریب سی بات ہے یہ. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں اسٹیٹسٹکس, ہر سال خوشی کا لیول دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یو این کی رپورٹ بتا رہا ہوں, ہر سال خوشی کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے. اور عجیب و غریب سی بات یہ ہے کہ عورتوں کا خوشی کا لیول تیزی سے کم ہو رہا ہے. پہلے عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ خوش تھیں, اب عورتیں کم خوش ہیں. پہلے کب سنتے تھے آپ کہ بچوں کو ڈپریشن ہوتا ہے؟ اب پرانی نظمیں اٹھا کے دیکھ لیں, بچوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں, 20 سال پہلے آپ کو کہاں بچے. کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ پہلے پتہ ہی نہیں پتہ تھا نہیں چلتا کہ تھا نا پہلے. ڈپریشن نہیں ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا ہوتا. بھی نہیں تھا. مزے کی بات یہ ہمارے نہیں تھا نا, دنیا بھر میں تھا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو, اس کی اسٹیفن ہاکوی کا بھی تو ایک مستند نام ہے نا. وہ کہتا ہے کہ 1940s کے اندر ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, کلاس میں چیون گم چبا رہے ہیں, پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیچر کی بات نہیں سنتے. ہم نے ریسرچز کی, ہم نے کام کیا, تو 50 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ بچے کلاس کے اندر بدتمیزیاں کرتے ہیں, بلی کرتے ہیں, ٹیچر کا کر دیتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. یہ سارا اس کے اس وقت کرتے ہیں جب نے ساری ریسرچز کی, ہم نے بچوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا. عجیب و غریب سی بات یہ کہ آپ کوئی بھی فلم دیکھ لیں, آپ کوئی بھی یورپین کوئی امریکن فلم دیکھ لیں, بلینگ کتنی کامن ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں تو نہیں ایسا, لیکن ہو جائے گا ہمارے یہاں بھی. ہم وہاں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے آہستہ آہستہ. کہنے کا مقصد ہے اگر آئنسٹائن پیدا نہیں بھی کیا نا, آپ دیکھ لیں پہلے 1 لاکھ لوگوں میں کتنے لوگ خودکشیاں کرتے تھے اور بچے کتنے کرتے تھے. صرف انڈیا کی مثال لے لیں, انڈیا میں ہر 1 گھنٹے میں ایک بچہ خودکشی کرتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ خودکشی کرتا ہے. یہ نہیں تھا 20 سال 30 سال پہلے, یہ سلسلہ نہیں تھا. ہم ایوریج کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اگر آئنسٹائن بھی پیدا نہیں کیا نا, عورتیں ہماری کیسی بے فکر زندگی. میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں پوری دنیا کی بات. خوشی کا لیول دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. کہاں تھے بچے؟ تنہائی کا شکار ہوتے تھے بچے. پہلے ماں باپ نہیں تھے, پہلے دادا دادی چچا ہوتے تھے, محلہ ہوتا تھا. کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس دا ہول کنٹری ٹو ایجوکیٹ اے چائلڈ. اور پہلے پوری کنٹری انوالو ہوتی تھی, پورا قصبہ لگ جاتا تھا اس کی تربیت کرنے میں. آج بچہ اکیلا ہے, نہیں لیکن مجھ کو تو کوئی ٹوکتا ہی نہیں. لیکن چلو آپ ہوتا ہے. ڈپریشن اور یہ چیزوں کا آپ کا اعداد و شمار زیادہ ہے, ہمیں تو نہیں پتہ, لیکن باقی چیزیں بھی دیکھا نا, معاشرے میں ہم نے تعمیر کرنے والے کیا ہستیاں پیدا کی, تو وہ یہ تو ایک نتیجہ ہوگا نا. دیکھیں وہ لوگ آئیڈیل لوگ نہیں تھے. ہم نے یہ قطعی نہیں کہا کہ وہ کوئی آئیڈیل لوگ تھے, وہ بھی ہم ہی لوگ تھے نا, بہت خراب تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اب جیسے وقت گزر رہا ہے چیزیں زیادہ خراب ہو رہی ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا تھا کیا کرنا. خرابی کی صورتیں بدل گئی ہیں اب, اور اور شدت ہو گئی نا. ہولناک ہو گئی ہیں. انہیں کتنی شدت آ گئی. پہلے بیٹیاں کہاں ماں باپ سے اس طرح سے بدتمیزیاں کرتی تھیں جیسے آج کرتی ہیں, پہلے کہاں تھا؟ آپ بتائیں ذرا. ارے ایک وہ لڑکی ہے انڈیا کی, وہ اتنا عجیب کانٹینٹ بناتی ہے. وہ میرے بچے بھی انہوں نے دیکھے تھے, میری وائف بھی, انہوں نے کہا یہ کیا ہے. وہ تو اس کے کانٹینٹ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرتی ہے, جوک یا کوئی اسٹوری, اور آخر میں اس کی والدہ اس کو پیٹ رہی ہوتی ہیں. اب وہ میرے بچے دیکھ دیکھ کے ہنسے جا رہے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا ہر ریل میں یہی ہے کہ وہ کوئی جوک کرے گی اپنے اما ابا پہ, یا کوئی بھی کامنٹ کر رہی ہے, آخر میں اس کی والدہ اس کو ماریں گی. اور وہ مارنا ایک فنی سا ایلیمنٹ لگتا ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ مطلب بچے جو ہے نا سیکھ رہے ہیں کہ جیسے اما ابا کو فینڈ کرنا پھر ان سے پٹنا, ہے تو کوئی بڑے کمال کی بات ہے. تو حالانکہ وہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ بھی بچی سی ہے جو کانٹینٹ ایسے بناتے ہیں, اور بچے اس طرح کے بنا رہے ہیں. لیکن وہ ہم ان نوئنگلی کچھ چیزیں ایسے میرے خیال سے کر رہے ہیں کہ جو یہ ڈپریشن اور خاص طور پر خودکشی جیسے عجیب و غریب واقعات پہ بھی دیکھیں نا, جو 15 سالہ بچے کا جو چکوال میں خودکشی کا واقعہ ہوا, ہم نے پوڈ کاسٹ احمد جاوید صاحب کے ساتھ بھی کیا. حالانکہ اس کو تو ظاہر ہے کہ بالکل وجوہات الگ تھیں, لیکن سم ہاؤ یہ سوشل میڈیا, یہ ٹیکنالوجی جہاں پر ہمارے لیے مفید ہے, وہاں پر ہمارے لیے بہت سے امتحانات لے کے آ رہی ہے. تو تھینک یو سو مچ. میرے خیال سے کوئی کتابوں کی بات کرنے والے تھے کہ جانے سے پہلے میں چھوٹی پوچھ سی لیں. ہاں بات کر دوں کیونکہ اس کے بغیر بات انکمپلیٹ رہے گی. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ہم امیر کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن اگر آپ جیسے میں نے کہا تھا اسپریچول گروتھ نہیں ہوگی, آپ خدا سے دور ہوں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر بچے یہ تو کہیں گے کہ تم ذمہ دار ہو, وہ ہم سے یہ تو کہیں گے آپ ذمہ دار ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سیکھیں گے کہ امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے. یہ بہت خطرناک موضوع چھیڑ دیا آپ نے. میں آپ کو خلافت و امامت پر نکال رہے ہیں. اچھا اس پہ میرا سوال تھا, وہ چلو آپ نے اسی لیے کہا اس پہ میرا اگر خلاف شرع نہ ہو مجھے نہیں پتا بھائی. نہیں دیکھیں اگر وہ کوئی جائز بات کا حکم دے رہے ہیں لازم ہے آپ پہ, لیکن اف تک نہ کہو. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا, کون سکھائے گا بچوں کو
کہ ماں باپ سے اف تک نہ نہیں وہ کرو. غامدی صاحب نے بتایا وہ اف کے بمانہ تف ہے، وہ اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے. وہ آپ غلط جگہ جا رہے ہیں. اب آپ لے کے گئے. لیکن آپ اس میں ان کے ڈومین میں نہیں زبیر صاحب آئے. میں صرف اس پہ یہ گروتھ پہ آپ نے دوبارہ بات کی نا، مجھے لگ رہا تھا تھوڑی سی تشنگی لگے تو آپ اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن اب یہ جو اسپریچول کی بات کر رہے ہیں پھر آپ مذہب کو لے کر آئیں، اس کو چھوڑ کے آپ بات کریں نا. مطلب ظاہر ہے سارے لوگ تو مذہب کو نہیں مانتے یا سب کے ہاں یہ چیز نہیں، تو اس سے ہٹ کے کوئی اور آپ راستہ نہیں دیتے ہمیں یا لوگوں کو؟ غیر مذہبی لوگوں کے لیے کوئی نسخہ دے دیں. لیکن غیر مذہبی لوگوں کے لیے نسخہ میرے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ غیر مذہبی لوگ جو ہے نا کسی ایک جگہ پہ رک نہیں سکتے. میں اگر غیر مذہبی ہوں نا تو میں پھر اپنی عقل کی بات کروں گا، اور پھر ہر بندے کی عقل ایک الگ چیز بتائے گی. وہ مارنے کو بھی جسٹیفائی کرے گی، وہ نہ مارنے کو بھی جسٹیفائی کرے گی، کہ عقل کیا کرتی ہے. میں جس چیز کو وہ عقل سے ثابت کر سکتے ہیں آپ، اس کا عقل سے انکار بھی ہو سکتا ہے. تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہم. مذہب کم از کم ایک نتیجے پہ تو پہنچا دے گا. یقین کی طاقت تو ہوگی، اس کو یہ تو پتا ہوگا نا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا آپ کو. میں آپ سے کہوں کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو زندگی کے ہر معاملے میں جہاں جہاں شکر ادا کریں گے چیزیں اچھی ہو جائیں گی. میں نے قرآن نے یہ بات کہی ہے. آپ کہ میں قرآن کی مت بتاؤں مجھے، تو میں کہتا ہوں بہت بڑی اسکالر ہے رونڈا برن، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے میجک، جو 50 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے. صرف اردو میں 3 لوگوں نے ترجمہ کر دیا اس کا. اس نے پہلے صفحے پہ قرآن شریف کی آیت لکھی ہے کہ شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. آپ کہیں گے نہیں چلو وہ تو قرآن کی بات کر دی نا، کوئی اور بات بتائیں. میں کہوں گا ایم اے مورن مشہور سائیکالوجسٹ ہے، اس نے کتاب لکھی 13 things mentally strong people don't do. ذہنی طور پہ مضبوط ہونا چاہتے ہو نا تو 13 کام نہیں کرنا. اور پہلا کام کیا بتایا اس نے؟ شکوہ شکایت نہیں کرنا، اس کے بجائے کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا، شکر گزاری کا جرنل بنانا. اگر اچھا، اور میں آپ سے کہوں طلبن شہر بہت بڑا اسکالر ہے، وہ ہارورڈ میں پڑھاتا ہے. 800-850 بچے اس کی کلاس میں انرول ہوتے ہیں. پڑھاتا کیا ہے وہ؟ فلاسفی آف ہیپینس. اس کی کتاب ہے ایون ہیپیئر. اچھا 52 چیپٹر لکھے ہیں اس نے. خوش رہنا چاہتے ہیں نا، ہر ہفتے ایک چیپٹر پڑھو. پہلا چیپٹر کیا ہے؟ شکر گزاری. اور ہر چیپٹر کے آخر میں اس نے باکس بنا دیا کہ شکر ادا کرو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی. اس ہفتے کیا اچھا ہوا لکھ دو. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ سے اگر یہ کہوں گا نا مذہب ایک مذہبی دماغ ہونا، اس میں کہوں گا دیکھو شکر ادا کرو میں تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. تو آپ کو آپ ایک جملے میں بات سمجھیں گے اللہ نے یہ بات کہی ہے. اس کے بغیر آپ کہیں گے نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا. مجھے اتنی لمبی تقریر کرنے کے بعد آپ کہیں گے لیکن زبیر صاحب صحیح ہے. نہیں میں یہاں پہ کہ یہ جو شکر گزاری پہ آپ نے بھی، اور ابھی بہت سی اس پہ کتابیں بھی آ رہی ہے سب، تو یہ ایسا تو نہیں ہے سرمایہ داروں کی چالیں وہ غریب آدمی کو یار تم شکر مکر کر کے بیٹھو، کیپٹلسٹ سوچ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے نا یہ والی شکر گزاری. کون سی؟ یہ جو آپ لوگ سکھاتے ہیں کہ بس خوش سبمسیونیس رہو. کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سبمسیو بناتے نا، بس آپ ہر چیز کو تقدیر کا وہ کہہ دیں گے. نہیں تقدیر نہیں، شکر مطلب نہیں مطلب یہ جو کہنا ہے چاہ جس حالت میں مان لو شکر کنفارمسٹ ہو وہ جاؤ. بھی ہے. اور یہ شکر پہ جو زیادہ زور ہے نا، اور یہ واضح زیادہ کریں تر نا. یہ کیپٹلزم والے زیادہ اس پہ شاید زور دیں نا شکر گزاری پہ. نہیں مطلب بتانا اس کا واضح کرنا کہ تبدیلی اور اس کے لیے کوئی وہ نہ کرے. ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے ناشکری، کفر. ہم یہ کہتے ہیں شکر کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ آپ کم از کم 2 چیزوں کی تو ناشکری نہ کریں. وہ آپ کو سبمسیو نہیں بنائے گا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے. اللہ کو تو مانتے نا یا نہیں مانتے جو بھی ہے. چلے آپ کہتے ہیں کائنات میں آپ کو 2 عظیم نعمتیں دی ہیں. میں نہیں کائنات مانتا. کائنات کیا ہوتی ہے؟ آپ انگریزی میں کہیں سپریم بینگ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ یا سپریم کانشیس کو مانتے ہیں، جو بھی آپ کا جو بھی آپ مانیں. تو جو بھی ایک طاقت ہے نا، اس نے 2 آپ کو اتنی بڑی چیزیں دی ہیں. ایک ہے وقت اور ایک ہے آپ کی صلاحیت. کوئی بھی بڑی صلاحیت آپ کو دی ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا نا تو آپ نے ناشکری کی ہے. تو اپنے وقت کا اور صلاحیتوں کا غلط استعمال کرنا ناشکری ہے. اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. یہ میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں. بہت اچھا. اب آپ اس کو انٹالوجی سے ایتھکس کے ڈومین میں لے آئیں گے کہ صحیح کیا ہوتا ہے اور اچھا کیا ہوتا ہے. نہیں میں اس پہ نہیں، ویسے ظاہر سے ہوتا ہے ہم یعنی مذہب کو بھی اگر انسان جو نہیں مانتا وہ کم سے کم اس کو ایک دانش کے طور پر تو لے سکتا ہے نا. یعنی جیسے ہم فلسفے کو یا ان چیزوں کو ایک مذہبی آدمی لے تو ایک غیر مذہبی آدمی مذہب کو اس طرح سے لے لے کہ انسانی دانش کی ایک یہ بھی روایت ہے، وہاں سے بہت سی چیزیں. ہمارے دوست عظیم الرحمان عثمانی صاحب انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی ایک ایتھیسٹ کے ساتھ شکر گزاری کے موضوع پہ. اس نے شکر گزاری تو ہونی چاہیے نا. کیوں ہونی چاہیے؟ تو پھر اس نے اپنی طرح سے بتایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شکر گزاری کو لوگوں نے پیسو طرح کی کوئی چیز لی ہے. بالکل شکر گزاری ایکٹیو چیز ہے. ٹھیک. اچھا اس میں ایک اور چیز میں بتا، آخری سوال ہے یہ، آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہیں
تو ہمارے یہاں یہ جو والدین کا ایک مسئلہ جو پرانے اس میں تھا، اب بھی شاید بہت سے لوگوں میں ہے، یہ جو ہم گروتھ کی جب بات کریں تو اس کے اندر بچہ یعنی اس کی تمام تر صلاحیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے نا اس کی. تو اس کے اندر جیسے ہم والدین میں ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ بچے کو یہ بنانا ہے، یہ اس کو یوں بننا چاہیے، اور اس پہ جیسے ہمارا وہ ایک لطیفہ بھی نہیں واقعہ تھا مدرسے میں، تو ایک بچہ آتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا، پھر تو پٹائی بھی قاری صاحبان تو زیادہ کرتے. تو وہ ہمارے ایک استاد نے پوچھا بھائی یہ تم کیوں اس کو لا رہے ہو نا، یہ حفظ نہیں کر پا رہے، بس چھوڑ دو. تو اس نے کہا مجھے شوق ہے. تو انہوں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ، مطلب تم اپنا شوق اس سے کیوں پورا کرا رہے ہو. تو وہ اس باپ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کا تو وہ نہیں آیا. تو اس کو آپ کیسے لیں گے کہ والدین کو اس کو کہاں مطلب رکھنا اپنے چاہیے؟ جو انفلفلڈ ڈریمز ہیں اور جو اپنے ٹراماز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو پروجیکٹ کیوں بنایا نہیں، جاتا بہت ہے؟ بری بات ہے یہ. اس کو لوگ غلط طرح سے اس کو بیان ہم کرتے ہیں. کیسے نہیں سمجھے نہیں، یا لوگ اس کو سمجھائیں؟ غلط یوز کر رہے ہیں. اس بات کو بھی، اس کانسیپٹ کو بھی لوگ غلط یوز کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے 2 پوڈ کاسٹ رہیں گے ہمارے، جس طرح کہ آپ نے نہیں سوالات نہیں، شروع باطل 2 ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. ابھی بات پوری کرے. بس نہیں، یار. اسی کو 2 کر دیں گے. آپ تو 1 کو 2 کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں آپ تو. ہم شکر کرتے ہیں نا. دیکھیں اصل میں نا اس موضوع کے اوپر جو بہت زیادہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں، اور اس میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں جو والدین اس بات کو بہت غلط لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کی اسٹرینتھ کیا ہے، بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن اس جملے کو لے کے ہم نے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا اور ماں باپ کے سارے کانسیپٹ بھی خراب کر دیے. دیکھیں بچے کی گروتھ اب بچے کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچے کے بارے میں کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. ماں باپ اسٹرینتھ پہ کام ہی نہیں کرتے. جب مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے تھے دنگل فلم کی، باپ کہتا ہے کہ نا میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کو ریسلر بناؤں گا. پہلی بیٹی ہوتی ہے، دوسری بیٹی ہوتی ہے، تیسری بیٹی ہوتی ہے. اب وہ بالکل بجھ جاتا ہے. وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرتا کہ میرے خواب اب میں اپنی بیٹیوں سے پورے کراؤں. ایک دن اس کی بیٹیاں نا محلے کے ایک لڑکے کی پٹائی کر دیتی ہیں، زبردست پٹائی کرتی ہیں. تو باپ کو نظر آتا ہے یار میری بیٹی میں اس بات کی اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، میری بیٹی بھی کر سکتی ہے. یہ میں اپنے خواب اس سے پورے نہیں کرانا چاہتا، اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے. جب تک بیٹی کے اندر اس کو خوبی نظر نہیں آتی تھی وہ اس کو نہیں بناتا تھا ریسلر. پھر وہ چاہتا ہے کہ اب وہ کرے، اب وہ تھوڑی سختی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو گہری نظر رکھنی چاہیے کہ بچے میں کیا اسٹرینتھ ہے. اس کے اوپر فری کے بہت سارے آپ کو کوئز مل جائیں گے، اسسمنٹ مل جائیں گے. گوگل پہ آپ سرچ کریں کہ میرے بچے میں اس بات کی اسٹرینتھ ہے یا نہیں ہے. کچھ پیسے دے کے بھی آپ اپنے بچے کی اسٹرینتھ معلوم کر سکتے ہیں. گیلپ والوں نے گیلپ اسٹرینتھ فائنڈر نکالا ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی اسٹرینتھ معلوم کر لیں. اگر ہے آج کل اتنا بیوقوف بنا رہے ہیں، بھائی میرا بیٹا سنگر بننا چاہتا ہے، میرا بیٹا جو ہے کرکٹر بننا چاہتا ہے، میرا بچہ بزنس. ہمیں تو بچے کے مطابق چلنا ہے. بھائی میرا بچہ 3 فلمیں دیکھ لے جس میں ایک چوروں کی 3 فلمیں دیکھ لے، میں تو چور بننا چاہتا ہوں، میری اسٹرینتھ یہی ہے. اپنے ابا کے اتنے پیسے چرا چکا ہوں میں، کتنی دفعہ ابا کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے اس کے وہاں چوریاں کر لی، وہاں کر لی. تو میرے بچے کی تو اسٹرینتھ یہی ہے. آپ بولے ہر بچے کی اسٹرینتھ یہی ہے. تو آپ نے کہا پڑھائی وڑھائی چھوڑ بیٹا، چور کے لیے کیا پڑھنا ضروری ہے. صحیح ہے، منی ہائسٹ کا پروفیسر تھوڑی بتا دیے. کہنے کا مقصد یہ کہ بچہ تو کہے گا میری اسٹرینتھ، یا ماں باپ کو لگے گا اسٹرینتھ یہ. سنگر، ایک ڈرامہ بھی جو پرورش ڈرامہ آ رہا تھا، وہ بچہ کہتا ہے میں سنگر بنوں گا. بھائی سنگر بن جا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. دنیا ٹی وی میں ہمارے پاس ایک لڑکا تھا تو وہ انجینئر تھا. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. تو وہ سنگر تھا اور انجینئر بھی تھا. تو مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا یار میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں. مجھے انجینئر بننے کا شوق نہیں تھا، لیکن میرے والد چاہتے تھے تو میں انجینئر بن گیا. میں تو اپنے ابو کو منع کرتے تھے، کہہ رہا یار میرے ابو کی خواہش تھی یار، میرے ابو چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں، میں کیوں نہیں بنتا یار. میں سنگر بھی بن گیا اور انجینئر بھی بن گیا. کیا بات ہے، کتنے اچھے سے کہی آپ نے آپ بات. یہ کین یو امیجن، ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بن رہا تو چھوڑ دو. ارے بھائی ہو سکتا ہے 20 سال بعد وہ آپ کو برا بھلا کہے کہ یار میری اسٹرینتھ تھی، یہی تو میں بن سکتا تھا. آج میں نے اپنی اسسمنٹ کی، میں یہی تو بن سکتا تھا. یا بچہ کہا میں حفظ کر سکتا تھا. آپ تھوڑی سی تو محنت کر لیتے، پیار محبت سے سمجھا دیتے مجھے. سارا لوگوں کا زور نا حفظ پہ آ کے ٹوٹتا ہے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے وہ حفظ پہ آتے ہیں، بچہ حفظ نہیں کر سکتا کیوں کروا رہے ہو. ارے بھائی وہ دنیاوی مفاد نظر نہیں آتا نا. نہیں میں نے تو اپنے میں آپ کی بات نہیں دیکھا، آپ تو صحیح شریف کہہ رہے آدمی ہیں. ہے. مجھے تو وہی شرافت کا وہ مل گیا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کوئی جنرل بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں اسٹرینتھ معلوم کریں بچے کی.
اور پھر اس کے بعد اس کو سپورٹ بھی کریں. بھائی ایسے نا نہیں شکیل میں تو صاحب اپنے نے جو آپ بچے ساتھ کنٹینٹ لے لیا نا یہ نہیں آپ میں کوئی تو نہیں اپنے کروا بچے سکتا کو تھا. اسکول سے بھی ہٹا دیا تھا. اس میں کچھ مسائل تھے, میں نے بالکل اب وہ رشتے دار لوگ یا اسکول سے ہٹا رہا ہوم ہوں. اسکولنگ لیکن نیا ٹاپک کھول دیا. ہاں نہیں میں ویسے ایک بات بالکل بتا, آپ نے کہا حفظ نا, تو میرا تجربہ تو اسکول کا ہوا, میں نے بالکل نکال دیا بچے کو. اگر دیکھیں آپ اسکول, اگر آپ اچھی اسکولنگ گھر میں کرتے بہت مشکل ہے, لیکن ہاں نہیں وہ تو نہیں, میں صرف اس کا ایک نہیں مسئلہ نہیں تھا وہ ہم کرنا اصل اس چاہیے. کو اگر سمرائز یہ کریں گے, کوئی بھی چیز ڈیزائرز کی یا خواہشات یا صرف اس کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی. بچہ اگر کوئی بھی خواہش کرتا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی تو کانسٹنٹ رہے گی. نانا صاحب نے پوڈ کاسٹ ختم کرنے کے لیے سمرائز کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ بات یاد رہے. باقی ابھی بہت سی بات مطلب کتابوں کا, زبیر نے خود اپنی پہلی جو ہاں کتاب لکھی وہ اگر آپ ذرا تعارف ہاں پیش وہ کرتے کچھ نا اپنے کام کا, اپنے کام کا, کہ آپ نے اور خود بھی جسے شکر گزاری پہ بات کی, تو آپ کی پہلی کتاب بھی تو اسی وہ موضوع پر تاکہ تھی دیکھنے والے ہم پڑھنے والے جو اس تک اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کے کام سے. دیکھیں پہلی کتاب جو تھی میری وہ شکریہ تھی, اس کا نام تھا شکریہ. اس کتاب کا نام بھی رانا صاحب نے رکھا تھا. شکریہ. نام رکھنے میں جب بھی کسی کو نام رکھوانا ہوتا ہے تو وہ رانا صاحب کے بات ہے. بچوں سے کتابوں تک کے جو اچھے نام رکھنے کی ذمہ داری. اور کتابوں کے علاوہ بھی کئی بزنس کے نام بھی رکھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی کتاب تھی میری شکریہ, اور وہ کتاب جو تھی اس کے اندر 30 چیپٹرز ہیں. اس کے الحمدللہ 5 ایڈیشن سیل آؤٹ ہو چکے ہیں, اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں شکر گزاری جو ہے وہ ایک ماسٹر کی ہے. آپ کی زندگی میں جب بھی پرابلم آئے نا, آپ دیکھیں آپ ناشکری کہاں کر رہے ہیں. وہ بعض اوقات عمل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات ایٹیٹیوڈ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن شکر گزاری ہی سولوشن ہے. تو اس کے 30 چیپٹرز ہیں. ہم نے سمجھا, میں نے اور میری وائف نے وہ کتاب لکھی ہے, اور اس کی ہر چیپٹر کی شروعات ہوتی ہے کہانی سے, پھر چیپٹر ہے, اور پھر ایکٹیویٹی دی ہے کہ آج آپ کو کس طرح شکر ادا کرنا ہے. تو 30 ڈیز کا سمجھ لیں ایک طرح کا وہ پروگرام ہے شکر گزاری کا. دوسری کتاب ہماری پرورش تھی. اب پرورش کتاب بھی ہم نے ایسی لکھی تھی. لیڈرشپ کے میں نے 5 اصول پڑھے تھے, میں اس پہ ٹریننگ وغیرہ کراتا تھا کارپوریٹ کے اندر. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ماں باپ لیڈرز ہوتے ہیں, تو یہ کوالٹیز ماں باپ میں بھی ہونی چاہیے. تو پرورش کتاب الحمدللہ وہ بہت پسند کی گئی. پرورش پر اعتماد بچے کی, اور پر اعتماد سے مراد ہماری یہ ہے کہ اس کی سوچ, جس کی سوچ دینے والی ہو وہ پر اعتماد ہے. ڈرا ہوا انسان جو ہوتا ہے, جو جس میں اعتماد نہیں ہوتا, اعتمادی کمی ہوتی ہے, وہ دینے کے معاملے میں بہت ریلیکٹنٹ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے میں اپنے پاس روک کے رکھ لوں, چاہے وہ آئیڈیاز ہوں, وہ اپورچونیٹیز ہوں. تو ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو دینے والا ہونا چاہیے, آپ کا ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیے. تیسری کتاب تھی ہماری تربیت ذہین بچے کی. ہم سمجھتے ہیں کچھ لوگوں میں اعتماد بہت ہوتا ہے, ذہانت نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس اعتماد سے بڑے فائدے اٹھا لیتے ہیں, لیکن ایک وقت پہ آ کے وہ رک جاتا ہے. یا کچھ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. تو یہ بہت, اور یہاں ذہین سے کیا مراد ہے, جیسا آپ نے اعتماد والی اب اس کے بعد آپ پوچھیں گے عقل کیا ہے نہیں فلاسفہ کے ادھر نزدیک. نہیں, پر اعتماد والا ویسے میرے ذہن میں تھا. میں نے کہا اتنی ہاں عام سی نہیں. بات ہے, آپ مذاق نہیں اڑائیں نہیں گے. مذاق نہیں اڑا رہے ہم. نہیں پر اعتماد تو ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا, لیکن چلو تو آپ نے دیکھیں بتا ذہین دیا. انسان وہ 2 فائدوں میں سے بڑے فائدے کا انتخاب کرے, اور 2 نقصان میں سے چھوٹے کا. واہ. ہاں نہیں تو پورا اعتماد اگر میں نے بتا دیا. جو یہ بتان نہیں جو یہ کام کرتے اعتماد سے کر رہے نہیں, اگر چلے آپ کنٹینیو. میں سوال نہیں کرتا تو اتنے اہم پوائنٹ تو نہیں ہاں آتا. یہ سب آپ کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے. نہیں یار خیر بہت شکریہ. جی تو جی دوسری بات یہ پھر میں نے ہاں. ایک پلانر ڈیزائن کیا, اس کا تھا مائی ڈیلی پلانر. کہ آپ اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو پلانر میں لکھیں. ہاتھ سے لکھنے کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم نے 5ویں جو ہماری پبلیکیشن تھی وہ تھی, اب وہ بھی دیکھیں ایک ہمارا ایک سسٹم تھا پیرنٹنگ کا, اس کا نام ہے اسٹوڈنٹ ڈیلی پلانر. اور اس کے بعد پیرنٹس کے لیے ایک چیک لسٹ بھی تھی کہ بچوں سے تو آپ یہ بھروا رہے ہیں خود بھی کیا پلانر, خود یہ 10 کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آج اگر آپ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ ریڈنگ کرو, تو آپ نے ریڈنگ کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے کہ لڑنا نہیں چاہیے, تو آپ نے کسی بات پہ اچھی بات پہ اپریشیٹ کیا, کسی فیملی ممبر کو, اپنے لائف پارٹنر کو وغیرہ. 10 چیزیں ہم نے اس طرح دی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیک لسٹ بھی تھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک گائیڈ بک بھی تھی اس کے ساتھ. تو یہ 5 پبلیکیشن تھی. تو آج میں جو کراچی آیا ہوں وہ میں آیا ہوں اپنی 6ٹھی بک کے سلسلے میں. اس کا نام ہے مائی مدرس ڈائری. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسا آپ کا ایک سوال تھا کہ ہم ماں کے پاس بیٹھے تو سوال کیا کریں, بچیاں بھی یہ سوال کرتی ہیں, بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا بچوں سے کیا سوال کریں, بچے پریشان ہیں, ہم ماں باپ سے سوال کیا کریں, بات کیا کریں. تو 208 سوالات ہم نے جمع کیے, اور 52 ویکس کا ایک سمجھ لیں ایک پورا پروگرام ہے. 52 نشستیں. آپ ہر ہفتے 4 سوال اپنی والدہ سے کیجیے, اور ان کے زندگی کے تجربات ان سے پوچھیے. اگر کوئی آپ کی کتابیں خریدنا چاہے تو وہ کیسے دستیاب ہو سکتی ہیں, یہ کہاں سے ملیں گی؟
یہ ساری کتابیں آن لائن ہوتی ہیں، ہاں، تو آپ یہ کہ نمبر دے سکتے ہیں ہمارا، جی، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ وہ گھر ڈلیور ہو جاتی ہیں کتابیں وہ وہاں سب؟ وہ تو آن لائن ہی ہوتا ہے سارا، بس وہ صرف اپنا ایڈریس بھیج دیں، ہاں، تو باقی کتابیں کام پہنچ ہمارا جاتی ہے. کتابیں پہنچ جاتی نا. ہاں نہیں، کتابیں دیکھنے والے بالکل بالکل. بالکل بالکل بہت بہت شکریہ. اور بھی اس میں ظاہر ہے کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اس میں اتنی زیادہ تشنگی باقی ہے کہ اس میں مزید آپ سے گفتگو ہونی چاہیے. بلکہ ہم کوشش کریں گے جب آپ اگلی دفعہ کراچی آئیں تو انشاءاللہ ذرا کوئی مربوط طریقے سے کچھ چیزیں آپ سے ایسے بھی ریکارڈ کروا لیں. تو ہمارے بالکل. ظاہر ہے بالکل. کہ یہاں پہ 3-3.5 ہزار بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. 6 بچے شگری صاحب کے ہیں، 3 ان کے ہیں، 3 ہیں میرے بھی، بس 3 ہی گنے اب. 6,500 تو ہو گئے. 6,500 بچے ہو گئے. تو ان سب لوگوں کے لیے تو بہت شکریہ شکری صاحب، آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے. آپ بہت دیر سے گفتگو شروع کرتے ہیں. اصل میں عمر گل کی طرح ڈیتھ بولر کی طرح آتے ہیں. وہ زیادہ کوئی T20 ہوتا تھا 12 اوور کے بعد آتا تھا عمر نہیں گل. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا مہمان کو روکنا کہاں سے ہے، تو وہ اس وجہ چلیں سے یہ سمجھ پریشانی ہوئی. یہ سمجھاتا ہے آپ کو ہمیں بھی. بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کہاں روکنا. نہیں بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے سوالات نہیں، ایسے بہت کہ اچھے. ہم تو گڈ پیرنٹنگ بیڈ پیرنٹنگ کی طرح میرے خیال سے اس پوڈ کاسٹ کا تھمبنیل خدا، مذہب اور والدین ایسے کر کے کچھ بنائیں گے. بہت شکریہ جن لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ہم تک پہنچائیے، ہم زبیر بھائی کی خدمت میں رکھ دیں گے. ان کا نمبر، ان کا ای میل ایڈریس اور جو یوٹیوب چینل کا لنک ہے وہ انشاءاللہ ہماری ایڈیٹنگ ٹیم اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ڈال دے گی.